الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ حضرات اہل اسلام، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، جمعۃ المبارک میں اور اس سے پہلے بھی اعلانات کے ذریعے آپ کو بتایا گیا کہ ہماری مسجد میں آج انشاءاللہ نماز عصر کے بعد اہل سنت کے عظیم عالم دین، عظیم مفتی اور مصنف کتب کثیرہ، استاد العلماء حضرت علامہ مفتی محمد ابو بکر الشاذلی مدد العالی آپ تشریف لائے ہیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے حضرت کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ جب بھی کبھی برطانیہ میں تشریف لاتے ہیں تو ضرور کچھ وقت ہماری اس مسجد کو آپ عنایت فرماتے ہیں۔ تو آج کی یہ مختصر سی نشست ہے اور اس کا آغاز ہم اللہ رب العزت کے پاک کلام کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ ہمارا چھوٹا نوجوان احمد زمان یہ اللہ رب العزت کے پاک کلام کی تلاوت کی سعادت حاصل کرتا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ آمنت بالله صدق الله العظيم. یہ تھا ہمارا نوجوان احمد زمان، اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت طہ محی الدین قادری، یہ چھوٹا ہمارا محبت سے درود پاک پڑھیے سب کو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ آج سے کبھی تیرا دیو دھیری ہے، کیوں دل ری اداس گھنیری ہے، لو لو بچ شاک چنگیری
آقا دے رب دی میں شان آقا جس شان تو شان سب بلیا سبحان اللہ اجمل کا سبحان اللہ اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے محل علی کتھے تیری ثنا کتھے محل علی کتھے تیری ثنا گستاخ کیا کتھے جانیا آج سنگ میں تیرا دیوانی کیوں دل علی اداس گنے حضرات تلاوت و نعت کے بعد کیونکہ وقت مختصر ہے میں گزارش کروں گا ہمارے آج کے معزز مہمان استاد العلماء حضرت علامہ مفتی محمد ابو بکر الشاذلی مدد العالی سے کہ آپ اپنی گفتگو سے نورانی بیان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ حضرت کی گفتگو بھی ہوگی اور اس کے بعد کچھ پھر سوال و جواب کا نشست بھی ہوگی، مختلف سوالات کچھ جو دوستوں نے کہے ہیں وہ بھی حضرت سے رہنمائی لیں گے، اس میں کوئی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہوگا تو آپ بھی انشاءاللہ پوچھ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے علم و فضل میں برکتیں عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ تمام حضرات ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھیے۔ الصلاة والسلام عليك يا مولاي سيدي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ معزز حاضرین کرام، سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا حضرت علامہ عمر حیات دامت ذل العالی کا کہ جب بھی مجھے موقع ملتا ہے یوں کہ آنے کا تو الحمدللہ یہ ہمارے پرانے احباب میں سے ہے اور مجھے ضرور انوائٹ کرتے ہیں یہاں کے لیے، آپ لوگوں سے ملنے کا موقع پرووائڈ کرتے ہیں، تو ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا تو اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ اور آپ تمام حضرات کا بھی کہ اپنا قیمتی ٹائم نکال کر سننے کے لیے تشریف لاتے ہیں اور دین کی طلب آپ لوگوں کو ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی جزا خیر عطا فرمائے۔ میں نے I have recited before you a very famous verse of the Holy Quran. That is وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah Almighty says that I did not create men and jinns but only for my worship. جن اور انس کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ آیت طیبہ telling us
the purpose of life. Why we have been created. क्योंकि जिंदगी का मकसद, उसका पर्पस अगर आपके पास नहीं है तो फिर जिंदगी बेकार है, यूजलेस है. If you do not have any purpose of your life, so your life is life of the animals, because animal does not have such type of worship, a purpose in their lives. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بیان کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت, اور اللہ تعالیٰ کی عبادت سے کیا مراد ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ in the commentary of this verse says that لِيَعْبُدُونَ أَيْ لِيَعْرِفُونَ, یعنی یہ کہ تم اللہ کو پہچانو. عبادت سے مراد کیا؟ اللہ کی معرفت حاصل کرو, کیونکہ عبادت تو سب لوگ کرتے ہیں, لیکن عبادت کا مقصد کیا ہے, کیوں کرتے ہیں؟ The real purpose of our worship, most of us don't know about it. اکثر لوگ نہیں جانتے, بس سب پڑھتے ہیں, مسلمان نماز پڑھتے ہیں, سب پڑھ رہے ہیں. If I ask, what is the real purpose of worship? What is the real purpose of praying 5 times a day and tahajjud and ishraq and other prayers? What is the purpose of your fasting? What is the purpose of your paying zakat, hajj and other worships? So I think most of the people cannot reply a good answer, the real answer. اگر پوچھوں تو وہ کہیں کہ نماز پڑھنا مسلمان کا کام ہے, اچھا کام ہے, ہمیں حکم دیا گیا, یہ جواب آئے گا. یہ نماز کیوں پڑھتے ہیں آپ؟ جی اس لیے کہ جناب وہ چھوڑ دینا گناہ ہے, پڑھنے سے جو ہے وہ آدمی گناہ سے بچ جاتا ہے. نماز پڑھیں گے تو جنت مل جائے گی, نماز نہیں پڑھیں گے تو جہنم میں جائیں گے. روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ جی نہیں رکھیں گے تو گناہ گار ہوں گے. یا یہ کہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ صحت و تندرستی دے گا, اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں مال و دولت عطا فرمائے گا. یہ سب اچھی باتیں ہیں, اچھے پرپس ہیں, لیکن اصل جو پرپس ہے وہ ہے رب کی معرفت, رب کی پہچان, رب سے ملاقات. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے, اور وہ علماء نے لکھا بھی کتابوں میں. ان کے ایک ہاتھ میں آگ تھی اور دوسرے ہاتھ میں پانی تھا, اور تیزی سے جا رہی تھی. کسی نے پوچھا, بھائی صاحب کہاں جا رہی ہو؟ فرمایا کہ اس جہنم کو میں پانی سے بجھا دوں گی جس کے خوف سے لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اور اس جنت کو میں آگ سے جلا دوں گی جس کے شوق میں لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یہ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے, اور علماء نے اس کو اپنی کتابوں میں لکھا. تو اصل میں یہ حقیقت وہ جنت کو جلانے نہیں جا رہی تھی, نہ جہنم کو بجھانے جا رہی تھی, کہ جنت بھی اللہ کے حکم سے, جہنم بھی اللہ کے حکم سے ہے, لیکن وہ زندگی کا مقصد بتانا چاہ رہے تھے کہ لوگوں تمہاری زندگی کا مقصد, تمہاری عبادتوں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم جنت کے شوق میں عبادت کرو, جنت حاصل کرنے کے لیے عبادت کرو, اور نہ تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ تم جہنم کے خوف سے عبادت کرو. تو موسٹلی میں دیکھ رہا ہوں کہ الحمدللہ اردو سمجھنے والے لوگ ہیں, تو اس لیے اردو میں کنٹینیو کرتا ہوں. زندگی کا مقصد وہ بتانا چاہ رہی تھی. اور حضرت امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں, حدیث کی کتابوں میں بڑا اپنے کام فرمایا, بڑے اللہ کے ولی تھے. تو وہ اپنی کتاب اربعین نوویہ کی شرح میں لکھتے ہیں, حدیث انما الاعمال بالنیات میں, اس کی شرح میں,
کہ جہنم کے خوف سے اللہ کی عبادت کرنا کہ اگر میں نہیں کروں گا تو مجھے جہنم میں جلایا جائے گا، اس لیے عبادت کر لوں، تو کیا یہ غلاموں کی عبادت ہے؟ اور جنت کے شوق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ تاجروں کی عبادت ہے، ٹریڈرز کی، کہ عبادت دے کے جنت لے رہے ہیں۔ اور کہا کہ رب کی محبت میں عبادت کرنا یہ مردوں کی عبادت ہے، یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے۔ تو عبادت کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کی جائے، اللہ کا قرب حاصل کیا جائے۔ باقی جنت کے شوق میں کرنا وہ بھی جائز، جہنم کے خوف میں کرنا وہ بھی جائز، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب چیزیں بیان فرمائی ہے، لیکن سب سے اعلیٰ جو نیت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں، اس کے شوق میں، اس کے ذوق میں عبادت کرنا ہے۔ اور زندگی کا مقصد یہی ہے۔ آپ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے کتنی محبت کرتے تھے، کیونکہ آج ہمارے یہاں پر رب کی محبت میں بات کم کی جاتی ہے، اس کا ذکر کم ملتا ہے، اور وہی اصل ہے، رب کی محبت ہی اصل ہے، اسی کے لیے اللہ نے سب کچھ بنایا۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم کو وہی تعلیم دی ہے کہ رب کی محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور رب کی محبت، تو اصل رب کی محبت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی اس رب کی محبت کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اصل محبت اللہ جل شانہ کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کتنی محبت کرتے تھے اپنے رب سے، اللہ اکبر، اور کتنا رب کا خوف بھی رکھتے تھے۔ یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک رات آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب عبادت میں مصروف تھے تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو مخاطب کیا، تو آپ نے فرمایا کون؟ عرض کی کہ میں عائشہ ہوں۔ فرمایا کون عائشہ؟ کہا ابو بکر کی بیٹی۔ کہا کون ابو بکر؟ یعنی وہ اپنے رب کی محبت میں ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جذب تھے، غوطہ زن تھے، کہ آپ نے کسی اور طرف توجہ ہی نہیں فرمائی۔ جو اپنے ساتھ رہنے والی اہلیہ ہے، جو آپ کی یار غار ہے، آپ کو سب سے محبوب لوگوں میں سے، ان کا بھی نام لیا گیا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے توجہ نہیں فرمائی۔ یہ رب کی محبت کا غلبہ آپ کو ہوا کرتا تھا، اور کتنا احترام کرتے تھے اپنے رب کا، کتنی عزت کرتے تھے اپنے رب کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دن کو آپ نے خود میں فرمایا میں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا، اپنے دن کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا۔ ایک حصہ مسلمان پبلک کے لیے، امت کے لیے، تو اس کے لیے آپ مسجد میں جا کے تشریف فرما ہوا کرتے تھے، لوگوں کو ٹائم دیتے تھے، ان کو تعلیم دیتے تھے، ان کے مسائل کو سنتے تھے۔ اور ایک حصہ اپنی فیملی کے لیے، کہ اس میں گھر والوں کو جتنی ضرورتیں تھی وہ پوری کرتے تھے، اور ایک حصہ خاص اپنے رب کی عبادت کے لیے تھا۔ اور وہ کیسا تھا وہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کی محبت میں 2 مہینے کھانا نہیں کھاتے تھے، 2 مہینے۔ یہ بخاری شریف میں اٹھا کے دیکھو آپ، بخاری شریف میں حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام روزہ رکھتے تھے اور 2 مہینے بعد افطار فرماتے تھے۔ اس روزے کو صوم وصال کہتے ہیں، یعنی اللہ سے ملاقات کا روزہ۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ کار ہے، جس کو بھی اپنے قریب بلاتا تو اس کو بھوکا رکھتا پہلے، جس کو بھی اپنا قرب خاص عطا فرماتا تو پہلے بھوک دیتا ہے اس کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا 30 دن کے لیے کوہ طور پر، روزہ تھا آپ کا 30 دن سے، پھر آپ کے منہ میں جب بھوک پیدا ہو گئی، بھوکے رہنے کی وجہ سے آپ نے مسواک کر لی، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے 10 دن ان کو اور بڑھا دیا کہ تم 10 دن اور بھوکے رہو۔ پھر کوہ طور پر ان پہ تجلی ہوئی،
یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں کیا کھانے کو ملتا تھا؟ وہ بھی 40 دن رہے تھے نا، تو وہ بھی وہاں پہ بھوکے ہی تھے۔ تو یہ اللہ کی فطرت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ جب کسی کو اپنے پاس بلاتا ہے تو اس کو بھوکا رکھتا ہے، اس کا پیٹ خالی کر دیتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام یہ روزے رکھتے تھے، صحابہ کرام نے آپ کی سنت کے بڑے مشتاق تھے، تو انہوں نے بھی وہ روزے رکھنا شروع کر دیے، تو ان کے جسموں میں کمزوری آ گئی، نمازوں میں حاضری نہیں رہی۔ پوچھا، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو آپ کی طرح روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ایکم مثلی، تم میں سے میرے جیسا کون ہو سکتا ہے؟ انی ابیت عند ربی، میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، وہ یطعمنی وہ یسقینی، وہ مجھ کو کھلاتا ہے، وہ مجھ کو پلاتا ہے۔ لا یسعنی ملک ولا مقرب، وہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ قربتوں کو وہ ٹائم ہوتا ہے، محبتوں کو وہ ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم میں نہ تو کوئی مقرب قریب آ سکتا نہ کوئی فرشتہ قریب آ سکتا۔ تو یہ میں محبت بتا رہا ہوں حضور علیہ السلام کے اپنے رب سے کیسی محبت تھی۔ ہمارے یہاں پہ یہ شعر تو پڑھا جاتا ہے کہ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام بھی لینا کمال بے عدبی است، کہ یعنی حضور علیہ السلام کی شان میں یہ بات کہی گئی اور بالکل حق کہی ہے کہ میں اپنے منہ کو، اپنی زبان کو 1000 دفعہ بھی مشک و گلاب سے دھو لوں تو بھی حضور کا نام لینا جو ہے بے ادبی کی بات ہے۔ اپنی زبان اس قابل نہیں ہماری کہ ہم حضور کا نام لے سکیں، لیکن حضور علیہ السلام اپنی یہ محبت اللہ کے لیے شو کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام رفع حاجت سے فارغ ہوئے اور ایک دم سے ایک صحابی آ گئے، انہوں نے سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا، آپ نے فوری طور پہ تیمم کیا، تیمم کرنے کے بعد آپ نے پھر وعلیکم السلام کہا۔ کہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ حضور کا اللہ تعالیٰ کا بے پناہ ادب تھا کہ اپنے رب کا نام بھی بغیر وضو کے نہیں لیتے۔ تو یہ حضور علیہ السلام نے آپ کو تعلیم دی ہے، یا آپ علیہ السلام نے آپ کو سب کچھ بتایا کہ یہ زندگی کا مقصد کیا ہے، اپنے رب کی محبت، حضور علیہ السلام کی محبت۔ اور حضور علیہ السلام کی محبت میں نے پہلے ذکر کی ہے کیونکہ رب کی محبت ہی اصل میں رب کی معرفت کا ذریعہ ہے، اور رب کی محبت حاصل ہوتی ہے حضور علیہ السلام کی محبت سے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں ہی پورا پروسیس بتایا، طریقہ بتایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ فرما دیجیے لوگوں سے خدا کی محبت کے جو دعوے دار ہیں۔ آج ہمارے زمانے میں بہت سارے لوگ ہیں، ویسے تو غیر مسلموں کے لیے فرمایا گیا تھا، یہودیوں کے لیے فرمایا گیا تھا، وہ کہتے تھے کہ ہمیں بس اللہ سے محبت ہے تو ہم تو اللہ کی بات کرتے ہیں اور کسی اور کی بات نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں بہت سارے لوگ جو دیواروں پہ نعرہ لکھتے ہیں میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سامنے دیکھو نعرے، پاکستان جاتے ہوں گے تو وہاں پہ نظر آتا ہوں گے، یہاں پہ ہے نہیں ہے، لیکن پاکستان میں تو بہت لوگوں نے دیواریں کالی کی ہوئی ہیں، لیکن ابو بکر صدیق سے پوچھو تو کہتے ہیں میرے لیے اللہ اس کا رسول کافی ہے۔ ابو بکر صدیق کا یہ عمر فاروق سے پوچھو وہ بھی یہی کہتے ہیں میرے لیے اللہ اس کا رسول کافی ہے۔ تمام صحابہ کرام کا یہی نعرہ تھا، یہ طریقہ تھا۔ تو حضور کی محبت کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، ان کی اتباع کرو، اور اتباع حقیقی اور حقیقی پیروی محبت کے بغیر نہیں ہوتی ہے۔ تو جب تم محبت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے تو نتیجے میں تم کو اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی۔ نہیں صرف یہی نہیں تمہیں اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی بلکہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، کیونکہ اسی آیت کے آخر میں فرمایا یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ کہاں ایک ہم تو رب کی محبت حاصل کرنے چلے تھے، یہاں پر تو حضور کی محبت کی وجہ سے رب کی محبت بھی مل گئی۔ تو یہ علماء کا کام ہے، پیروں کا کام ہے کہ اپنی عوام کو یہ ساری باتیں بتائیں کہ ہم حضور علیہ السلام کی محبت آپ کے سامنے کیوں بیان کرتے ہیں، تاکہ ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہو جائے۔ اور تصوف کے اعتبار سے دیکھیں، تصوف کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ بندے کے لیے تین اسٹیپس ہوتے ہیں، فنا فی الشیخ،
فنا فی الرسول فنا فی اللہ. پھر آخر میں جو تھا وہ بقا باللہ کا. فنا فی الشیخ کیا ہوگا؟ فنا فی الشیخ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے شیخ کی پوری اطاعت کرے، ہر جائز کام میں اس کی اطاعت کرے جو شریعت کے مطابق ہو. یہ فنا فی الشیخ کہلاتا ہے. جب اس میں کامل ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کنورٹ کر دیا جاتا ہے فنا فی الرسول کی طرف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کو پہنچا دیا جاتا ہے. پھر اس درجے سے آگے بڑھ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بالکل فنا ہو جاتا ہے. جب وہاں اپنے آپ کو فنا کر لیتا ہے، اپنی مرضی کو، اپنی خواہش کو ختم کر دیتا ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رب کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں. تو اب یہ فنا فی اللہ کا درجہ شروع ہو جاتا ہے. پھر اس سے آگے کے درجات ہیں. لیکن یہاں پہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ساری زندگی مرید جو ہے وہ فنا فی شیخ ہی حاصل نہیں کر پاتا. ساری زندگی شیخ کے چکر لگاتا رہتا ہے، اس کے پاس حاضریہ بڑھتا رہتا ہے، نذرانہ پیش کرتا رہتا ہے، لیکن اس سے آگے کوئی گیا؟ دیکھا آپ نے کسی کو آگے جاتے ہوئے؟ خواب میں نظر نہیں آئے گا. خود آپ بھی نہیں گئے ہوں گے اور کوئی اور دوسرے بھی آپ نے جاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا جو فنا فی الرسول کے درجے میں داخل ہو گیا ہو. سمجھ رہے ہیں بات؟ وہ ہر ایک کرا بھی نہیں پہنچ سکتا، ہر ایک پہنچا بھی نہیں سکتا. اس منزل میں وہی پہنچائے گا جو خود پہنچا ہوا ہے. یہ بھی سمجھ لیجیے. لیکن شیوخ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو بتائیں کہ تم ہمارے پاس آئے ہو رب کے لیے، اور تمہارا مقصد اللہ تعالیٰ ہونا چاہیے. میری ذات اصل نہیں ہے کہ تم میری ذات کی تسبیح پڑھنے لگ جاؤ، میرا نام جپنا شروع کر دو. یہ مقصد نہیں ہے. مقصد تمہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی بندگی حاصل کرنی ہے. میری بندگی نہیں ہے یہاں پر. میں تو تمہارے جیسا انسان ہوں. بس اللہ نے مجھے تمہاری ہدایت کے لیے چن لیا، تو اس لیے میں تمہیں ہدایت دیتا ہوں. محنت کرو، کوشش کرو تاکہ تم فنا فی الرسول کے درجے میں آ جاؤ. اور جو بزرگ تھے وہ ایسا ہی کیا کرتے تھے. حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کبار اولیاء کرام میں سے گزرے ہیں، بڑے اولیاء کرام میں سے. اور تفسیر نعیمی بھی ان کے موجود ہے، مشکات کی شرح بھی ان میں موجود ہے، دیگر کتابیں بھی موجود ہے. ان کا دیوان صالح نعتوں کا مجموعہ بھی ان کا موجود ہے. بخاری شریف پہ دیگر کتابوں میں ان کے حاشیے لکھے ہیں. بہت بڑے عالم تھے. وہ فرماتے ہیں کہ جب میرے شیخ نے، یعنی ان کے شیخ تھے صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام اہل سنت کے خلیفہ تھے. تو یہ احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد بھی تھے اور مرید بھی تھے. فرمایا کہ جب شیخ نے مجھ کو یہ طریقت کے مدارس دے کر آئے تو میرا یہ حال ہوتا تھا کہ جب نماز پڑھتا تھا تو ایسا لگتا ہے شیخ کی پیشانی میں سجدہ کر رہا. یعنی وہ شیخ کا تصور اتنا ان پہ غالب تھا. تو کہا کہ پھر ایک عرصے یہ تصور رہا، اس کے بعد یہ تصور ختم ہو گیا. کہا پھر میں ایسا لگتا تھا گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور میں سجدہ کر رہا ہوں. کہ پھر ایک عرصے کے بعد وہ تصور بھی ختم ہوا تو اب ایسا لگتا ہے میں خدا کے نور میں سجدہ کر رہا ہوں. تو یہ اسٹیپس ہوتے ہیں، درجات ہوتے ہیں. مگر یہاں پہ تو پہلے درجے میں ساری زندگی گزر جاتی ہے، مگر اس سے آگے نہیں بڑھتا کیونکہ مقصد بتاتے بھی نہیں اور مقصد پتا بھی نہیں. مقصد زندگی کا رب کریم کے پہچان، رب کریم کا قرب، رب کریم کی محبت حاصل کرنا. اور یہ سارے کے سارے ذریعے ہیں. مرشد کی محبت بھی ذریعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ذریعہ. لیکن دونوں ذریعوں میں فرق ہے کہ مرشد کی محبت عارضی ہوتی ہے، مرشد کی محبت وقتی ہوتی ہے. آپ کہیں گے یہ کیا ہوا، یہ تو بڑی عجیب باتیں کر رہے ہو. ہم تو اتنے عرصے سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، عربا سے مل رہے ہیں، صلح سے مل رہے ہیں، ہمیں تو کسی نے نہیں بتایا کہ ان کی محبت عارضی ہوتی ہے نا. آئے نا تو بولو نا کچھ یار، یا میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں. چلو آپ کو یقین نہ آئے نا تو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی کتاب ہے فتوح الغیب. کہ اللہ صاحب بہت مشہور کتاب ہے. اس کتاب کے اندر آپ جا کے دیکھ لو
کہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیر کی مثال دائی کسی ہے، جو بچوں کو دودھ پلاتی ہے نا وہ دائی، جس کو رضائی ماں بھی کہتے ہیں، کہا کہ اس کی مثال وہ دائی کسی ہے، اور دائی ساری زندگی کے لیے نہیں ہوتی، وہ مخصوص ٹائم پیریڈ کے لیے ہوتی ہے۔ جب وہ ٹائم پیریڈ گزر جاتا ہے تو دائی کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایسے فرمایا پیر کی بھی یہ مثال ہے کہ اس کی بھی صحبت عارضی طور پہ ہوتی ہے، اور پھر جب وہ اپنا کام پورا کر لیتا ہے تو پھر اس کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے ہو جاتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کو پرورش کرتے ہیں، اس کی روحانیت کو بڑھاتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے بارگاہ میں پہنچا دیتے ہیں۔ یہ حضور غوث پاک کا فرمان ہے، اگر نہیں بتایا کسی نے تو آج جا کے چیک کر لینا، انٹرنیٹ پہ سرچ بھی کر لیں، شاید مل جائے آپ کو، اور علامہ صاحب نے اس کتاب رکھی ہوگی، تو اگر پروگرام کے بعد موقع ملا تو میں دکھا بھی دوں گا کتاب آپ کو۔ یہ ذریعہ عارضی ہے، اور اس کی مثال لے لو آپ، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے کتنے پیر بدلے ہیں؟ کہتے 100 سے زیادہ پیر بدلے آپ نے۔ کیوں؟ مقصد پیر نہیں ہے، مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اگر وہ پیر آپ کو اللہ کے بارگاہ تک پہنچاتا ہے تو وہ اپنا کام کر رہا ہے، اگر نہیں کر رہا تو پھر اس کو ڈھونڈو جو تمہیں یہاں سے اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بیٹھے بیٹھے آپ جنت کی سیر کر لیں، جہنم کی سیر کر لیں، یہ مقصد نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو آپ کو ایسے لوگ تو مل جائیں گے جو آپ کے پیشانی میں یوں کر کے ہاتھ رکھیں گے، چلو جی آپ کو جو سیر کراتا ہوں مدینے کی، پھر مکے کی سیر کراتا ہوں، پھر میں آپ کو جنت کی سیر کراتا ہوں۔ یہ تو بہت ہے، بلکہ ہندوؤں میں بھی سے لوگ مل جاتے ہیں، ایسے عاملین ہوتی ہے، عملیات ہوتی ہے، عملیات کا نتیجہ ہوتا ہے۔ لیکن وہ چیز الگ ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں، وہ چیز الگ ہے۔ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ کو لے لیجیے کہ ابتدائی درجے میں آپ کے پیر آپ کے نانا تھے جب آپ بچپن میں تھے، اس کے بعد پھر آپ کے پیر آپ شیخ حماد ہوئے، اور شیخ حماد سے آپ نے تعلیمات حاصل کر لی، تو پھر اگلے پیر آپ نے لیے، انہوں نے پھر آپ کی رہنمائی کی۔ تو یہ پیری مریدی بت پرستی نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ سیدنا امام ابو الحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کبار اولیاء کرام میں سے پوری امت ان کا فیض لے رہی ہے۔ یہ قصیدہ بردہ شریف بھی سلسلہ شاذلیہ کا ہے، یہ دلائل الخیرات شریف جو لوگ پڑھتے ہیں وہ بھی سلسلہ شاذلیہ کا ہے، یہ درود تاج جو پڑھتے ہیں خود امام ابو الحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، یہ حزب البحر شریف کی دعا پڑھی جاتی ہے وہ بھی امام شاذلی کی دعا ہے۔ پوری امت ان کا فیض لے رہی ہے۔ ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کس سے فیض لیتے ہیں؟ فرمایا کہ ابتدائی درجے میں تو میں اپنے شیخ عبدالسلام ابن مشیش سے فیض لیا کرتا تھا، لیکن اب میں 5 زمینی نہروں میں اور 5 آسمانی نہروں میں غوطہ زن ہوں۔ وہ بتایا کہ 5 زمینی نہروں سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور 4 خلفائے راشدین۔ اب پیر کا مقام پیچھے رہ گیا، پیر نے اپنا کام کر دیا، آگے کی منزل کی طرف روانہ کر دیا۔ وہ کہا 5 آسمانی سے مراد روح القدس اور 4 فرشتے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل۔ کہا اب ان سے فیض لیتا ہوں۔ تو پیر ایک ذریعہ ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا وہ، لیکن یہ ان کے لیے بات کر رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذریعہ مگر مستقل ذریعہ ہے، ان سے کبھی جو ہے کوئی ایک لمحے کے لیے بھی مستغنی نہیں ہو سکتا۔ ذریعے 2 قسم کے ہوتے ہیں، میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ ایک ذریعہ سے آپ کو چھت پہ جانا تو سیڑھی لگا لیں، آپ چھت پہ پہنچ کے آپ کی منزل مل گئی، اب سیڑھی کو ہٹا لو، سیڑھی کی ضرورت ہے آپ کو اوپر جانے کے لیے، اوپر تو آپ پہنچ چکے ہیں، اب آپ کو سیڑھی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے عارضی ذریعہ جو پیر ہوتا ہے۔ اور مستقل ذریعہ کیا ہوتا ہے؟ ابھی آپ کو کتاب پڑھنی ہے، یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ لائٹ آپ کے لیے ذریعہ ہے، جب تک یہ لائٹ جلتی رہے گی آپ کتاب پڑھتے رہیں گے، جیسے لائٹ بند کی کتاب پڑھنا بند ہو جائے گا، موقوف ہو جائے گا، اندھیرا ہو جائے گا۔ تو لائٹ اب کتاب پڑھنے کے لیے مستقل ذریعہ ہے، اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے اور بارگاہ میں پہنچنے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل ذریعہ ہے، کبھی بھی ان سے کوئی مستغنی نہیں ہو سکتا۔ اور اصل
اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے۔ اسی کے لیے میں نے گفتگو کی آیت طیبہ آپ کے لیے پڑھی شروع میں کہ اللہ فرماتا ہے میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا، اور یہ معرفت کا ذریعہ ہے۔ اور یہ مختصر سی بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں جو عبادتوں کا سیٹ عطا فرمایا ہے، 5 وقت کی نمازیں ہیں، رمضان کے روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ سب کا سب یہ وہ اعلیٰ درجے کی عبادتیں ہیں، وہ اعلیٰ درجے کے وظیفے ہیں کہ جو آپ کو ڈائریکٹ اللہ تک لے کے چلے جاتے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے کوئی اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی صحابی کو غار میں بھیجا جا کے غار میں بیٹھ جاؤ، وہاں پہ جا کے عبادت کرو، کسی صحابی کو بھیجا جا کے وہاں پہ جا کے چلا کرو، پھر جا کے تمہارے کو اللہ کی معرفت ملے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو انہی عبادتوں کے ذریعے اللہ تک پہنچا دیا۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات کہ یہ جو عبادتیں ہماری کتنی اہم ہیں، کیونکہ ہمیں ان کا مقصد نہیں پتا، اس وجہ سے ان چیزوں کا فائدہ حاصل نہیں کر پا رہے۔ مطلب ایک اس وقت ماڈرن فون جس کو لوگ بہت لائک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آئی فون 13 پرو میکس ہے۔ اب آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے پاس ہوگا، لیکن کتنے لوگوں کو پورے اس کے فنکشن چلانا آتے ہیں؟ صرف کال کرتے ہیں اور کال سن لیتے ہیں، تھوڑا بہت یہ کہ واٹس ایپ دیکھ لیں گے، لیکن اس کے اندر اتنے فنکشن ہیں کچھ سیکھنے میں آپ کو ٹائم لگے گا، اور آپ اس فون کے ذریعے بہت کچھ کر سکتے، پورا کمپیوٹر ہے، پورا ایڈیٹر اس کے اندر موجود ہے، لیکن آپ لوگوں کو چونکہ اس کا استعمال آتا ہی نہیں ہے، تو اس لیے آپ کے لیے صرف عام فون کی حیثیت رکھتا، کال کر لو، کال سن لو، اور جس کو آتا ہے اس کا پورا فائدہ اٹھاتا ہے۔ گھر پہ بیٹھا بیٹھا اپنا بزنس بھی کر لیتا ہے، اسی کے اوپر ایڈیٹنگ بھی کر لیتا ہے، راستے میں چلتے سفر کے دوران کر لیتا ہے، لیکن جس کو نہیں پتا نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے بارے میں معلومات نہیں، صحیح معلومات نہیں، اس لیے نہیں یوز کر پا رہا۔ تو یہ نماز جو ہے یہ میرے بھائیوں اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ یہ جتنی عبادتیں ہیں یہ سب کے سب اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے، اللہ کی زیارت کرنے کے لیے۔ وہ کیسے جی؟ وہ ایسے جی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انت عبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت ایسے کر گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر تو اس کو نہ دیکھ سکے تو یہ سمجھ لے کہ وہ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کو دیکھ رہا ہے، تصوف کے زبان میں اس کو کہتے ہیں مشاہدہ، وہ تجھ کو دیکھ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں مراقبہ۔ تو روزہ تو ہمیں دیا اسی لیے تاکہ ہم کو رب کا مراقبہ حاصل ہو جائے۔ ہر مسلمان بچہ جب چھوٹا بچہ 5-6 سال کا کوئی روزہ رکھ لیتا ہے تو اس سے بھی آپ بولو کہ بیٹا کھا لے، بیٹا پی لے، کوئی نہیں دیکھ رہا، تو بچے کی زبان سے نکلتا ہے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ تو بچوں کو بھی شعور آ گیا۔ روزے نے کیا تعلیم دی؟ روزے نے یہ تعلیم دی کہ تم جہاں پر بھی ہو، دنیا دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی اور دیکھے یا نہ دیکھے، مگر وہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ کہلاتا مراقبہ۔ لیکن لوگوں نے تو مراقبہ سینٹر بنایا ہے، جو روزے کے لیے مراقبہ جو حضور نے دیا وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ اس کا مقصد پتا۔ مراقبہ سینٹروں کے حاضرے بڑھ رہے جا کے۔ اب نماز جو ہے یہ ملاقات کے لیے، یہ کیسے ملاقات کے لیے؟ آج تک تو ہماری تو ملاقات ہوئی نہیں، تو بھائی تمہیں نماز کا مقصد ہی نہیں پتا۔ جس طرح آئی فون تمہارے پاس ہے لیکن تمہیں استعمال نہیں آتا تو اس کا فائدہ نہیں اٹھا پا رہے۔ تو نماز تو پڑھ رہے لیکن نماز کا فائدہ اس لیے اٹھا پا رہے کہ نماز کا مقصد نہیں پتا۔ پوچھا جائے نماز کیوں پڑھتے ہو؟ جی ثواب ملے گا۔ نماز کیوں نہیں چھوڑتے ہو؟ جی گناہ ملے گا۔ بھائی کیوں پڑھتے ہو؟ بھائی جنت میں جائیں گے، نماز پڑھنے سے جنت، نماز جنت کی کنجی ہے۔ سب باتیں ٹھیک ہے آپ کی، نماز پڑھنے سے روزگار ملتا ہے، نماز پڑھنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز پڑھنے سے صحت ملتی ہے، نماز پڑھنے سے عزت ملتی ہے، چہرے پہ نور آتا ہے، سب باتیں ٹھیک ہیں۔
اچھی بات ہے، لیکن اصل مقصد تو آپ ابھی تک آپ نے نیت نہیں کی نا. اصل مقصد تو رب کی زیارت ہے، جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے. اس نیت سے تو کبھی ہم نے نماز پڑھی نہیں کہ میں رب کو دیکھنے کی نیت سے نماز پڑھ رہا ہوں. اس کو ایک مثال سے سمجھو. بالفرض آپ ایک بہت دولت مند آدمی ہیں، امیر کبیر بادشاہ، بالفرض آپ ریاست ہے آپ کی پوری کی پوری، اور بڑے سخی بھی ہیں آپ. اب ایک اور جو آپ کے دروازے پہ آتا آپ اس کو دے دیتے ہیں. کوئی آپ نے آپ کے دروازے پہ آیا، اس نے آواز لگایا بابا روٹی دو، آپ نے اندر سے روٹی بجا رہے، جاؤ اس کو جا کے روٹی دے دو. پھر کوئی آپ نے یہاں دروازہ بجایا، خادم بھی آپ بھی کیا کام ہے؟ اس نے کہا مجھے کپڑے چاہیے. خادم نے آ کے اندر بتایا کہ حضور وہ کپڑے مانگا. کہا دے دو نا، ہمارے پاس کون سی کمی ہے کپڑوں کی، دے دو اس کو. پھر کوئی سونا مانگنے کے لیے آیا تو آپ نے کہا سونا دے دو اس کو. پھر دروازہ بجا، میں کس لیے آیا؟ خادم نے جا کے پوچھا کہ مجھ کو تو ہیرے جواہرات چاہیے. آپ کے پاس ہیرے جواہرات کی کمی نہیں ہے. آپ خادم آ کے بتاتا کہتا کہ جاؤ جا کے دے دو اس کو ہیرے جواہرات، کیا فرق پڑے گا ہمارے کو تو بہت کچھ ہے ہمارے پاس. اب ایک آدمی آیا، اس نے دروازہ بجایا، خادم گیا، نوکر گیا، آپ ایک کیوں آئے ہو؟ کیا کام ہے، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ مانگنے نہیں آیا، میرے کو بادشاہ سے ملاقات کرنی ہے. اب خادم اندر آتا، آپ پوچھتے ہاں بھائی کیا کہہ رہا ہو؟ حضرت مانگ تو کچھ بھی نہیں رہا، وہ کہہ رہا کہ مجھے بادشاہ سے ملاقات کرنی ہے. آپ کہے اچھا چلو ٹھیک ہے، اس کو بلاؤ اندر. وہ اندر آئے گا، وہ آپ سے ملاقات کر لے گا. باقی جتنے لوگ آئے تھے ان میں سے کسی کی ملاقات ہوئی نہیں ہوئی. دروازے ہی پہ سے سب کچھ دے دیا گیا ان کو. جس نیت سے آئے تھے وہ نیت پوری کر دی گئی، لیکن جو ملاقات کے لیے آیا تھا، دیدار کے لیے آیا تھا، اس کو اندر بلا لیا گیا. آ جاؤ اندر، آ جاؤ، آ کے ملاقات کرو بادشاہ سے. تو وہ بادشاہ جو رب کائنات ہے، جس کی بارگاہ سے ہر ایک کو ہر ایک ملتا ہے، تو نماز میں جس نیت سے آتے وہ دے دیتا تمہارے کو. جس دن زیارت کی نیت سے آنا شروع کرو گے، ایک دن زیارت بھی کرا دے گا. تو نماز کا تو مقصد یہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کو توفیق عطا فرمائے. ٹائم کافی ہو گیا. تو مقصد یہ ہے کہ زندگی کا مقصد کو سمجھو اور ان لوگوں کو تلاش کرو جو تمہیں اپنی ذات کے گرد گھمانے کے بجائے تمہیں اللہ کی بارگاہ تک پہنچائے، جو زندگی کا اصل مقصد ہے، جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے. ورنہ تو لوگ تمہارے کو یہ کہانیاں سنا کے لوریاں دیتے رہیں گے کہ جناب جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جنہیں دریا پار کرنا تھا تو کچھ لوگ تھے، آپ نے کہا کہ تم سب کے سب کہو یا جنید یا جنید یا جنید، اور میرے پیچھے چل پڑو. چل پڑے سارے کے سارے، اور جب نہر میں چل رہے تھے، دریا میں چل رہے تو آپ کہتے یا اللہ یا اللہ یا اللہ. تو ایک آدمی نے دیکھا کہ یار ہمیں تو یا جنید میں لگا دیا اور خود یا اللہ کر رہے ہیں. تو اس نے جب یا اللہ بولا تو وہ پانی میں ڈوب گیا. تو حضرت جنید نے فرمایا کہ وہ جنید تک تو پہنچا نہیں ہے، ابھی اللہ تک کیسے پہنچے گا. یہ کہانی آپ کو سناتے رہیں گے. آپ کو یہ سنی ہوگی، آپ نے کہانیاں بہت دفعہ سنی ہوگی. اور میرے پاس جنید نے ساری زندگی لوگوں کو یا جنید نہیں کروایا. جنید نے ابو بکر شبلی بھی بنایا ہے. جنید نے بڑے بڑے اولیاء کرام پیدا کر دیے ہیں، ان کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچا دیا. وہ تھوڑے عرصے کے لیے اگر کسی سے کرایا ہوگا تو کرایا ہوگا، مگر ان کا مقصد بھی اللہ کی بارگاہ میں لوگوں کو پہنچانا تھا. تو ایسے لوگ تلاش کرو جو آپ کو مقصد تک پہنچا دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کے توفیق عطا فرمائے اور حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجائے نبی آمین. دو چار چیزیں تھیں. ایک تو مساجد میں خواتین کا نماز ادا کرنا. مثلا جس طرح بھی ہماری مسجد ہے، اس مسجد میں نیچے خواتین کے لیے الگ باپردہ سیپریٹ انتظام موجود ہے، جانے کا راستہ بھی مختلف ہے اور خواتین کے لیے پوری سہولیات بھی الگ سے موجود ہیں. تو خواتین کا مساجد میں آ کے نماز پڑھنا، اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں. دیکھیے سوال آپ نے بڑا اہم کیا اور اس زمانے میں اس پر بحث بھی چل رہی ہے.
تو اگر ہم افضلیت کی بات دیکھتے ہیں تو افضل تو خواتین کے لیے اپنے گھر میں نماز پڑھنا ہے، لیکن اگر وہ مسجد میں آ کے پڑھتی ہیں تو اس کے حوالے سے میں ڈیٹیل بتا دیتا ہوں آپ کو کہ ابتدائی زمانے میں جب خواتین گھروں سے نہیں نکلا کرتی تھی اور گھروں میں رہتی تھی تو اس وقت یہی فتویٰ تھا کہ خواتین گھروں میں نماز پڑھیں، وہ ان کے لیے بہتر ہے، افضل ہے۔ لیکن جمعے کی نماز کے اندر پھر بھی خواتین کو اجازت تھی آنے کی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیدین اور جمعے کی نمازوں کے لیے کہ اس میں شرکت کرو، اور بلکہ فرمایا جو مخصوص ایام میں ہے وہ نماز نہ پڑھے تو کم سے کم دعا میں شریک ہو جائے۔ لیکن جب بعد میں فتنہ آیا، بے حیائی پھیلنے لگی، تو پھر علماء کرام نے کہا کہ گھروں میں ہی پڑھے نماز۔ لیکن اس زمانے میں جبکہ خواتین دنیا کے ہر کام کے لیے بغیر کام کے گھر سے نکل رہی ہیں، ایکسرسائز کے لیے جا رہی ہیں، جم جا رہی ہیں، جناب واک کرنے کے لیے جا رہی ہیں، شاپنگ کرنے کے لیے جا رہی ہے، دنیا کا ہر کام کر رہی ہے، اس کے لیے گھر سے نکل رہی ہے۔ تو اب ان کا اگر وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھتی ہیں تو وہ بھی ان کا نماز پڑھنے کی بھی اجازت ہے ان کو، اور یہی مفتی اعظم پاکستان مفتی منور رحمان صاحب دامت ظل العالی کا فتویٰ بھی موجود ہے ان کے فتاویٰ میں۔ اس زمانے میں یہ کہنا کہ جناب عورتوں کو مسجد میں آنا جائز نہیں ہے تو سمجھ لو کہ بہت بڑی جہالت کی بات ہے۔ بھائی تجھے تو یہ بتانا چاہیے تھا کہ عورتوں کو بازاروں میں جانا جائز نہیں ہے، تجھے تو یہ بات بتانی چاہیے تھی کہ یہ کیا کہتے ہیں، یہ تنگ اور چست کپڑے پہن کے گھروں سے نکلنا وہ ناجائز ہے۔ تجھے تو یہ بتانا چاہیے تھا کہ یہ بغیر پردے کے نکلنا وہ ناجائز ہے۔ تجھے تو یہ بتانا چاہیے تھا کہ غیر مردوں سے اختلاط کرنا، بات چیت کرنا وہ ناجائز ہے، لیکن تو ان کو تو ناجائز بتانا بھول گیا۔ مسجد میں آ رہی ہے، اللہ کا نام لے لے گی، نماز پڑھ لے گی، اس کو ناجائز کر رہا ہے۔ بڑی عجیب منطق ہے، عجیب لاجک ہے۔ تو یہ اس زمانے کے اندر منع کیا گیا تھا جب خواتین گھر سے نہیں نکلا کرتی تو فتنہ کا خوف تھا۔ اب فتنہ بھیگ چکا ہے، اب اگر ان کو کچھ دیر اگر ہم نے مسجد میں بٹھا دیا تو سمجھ لو کہ اتنی دیر آپ نے ان کو فتنہ سے محفوظ کر لیا۔ اب تو یہ فقاہت ہوتی ہے، مفتی کا کام ہے ان چیزوں کو دیکھنا، غور کرنا کہ کس زمانے میں کس فتوے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ ٹائم پیریڈ کے حساب سے فتوے چینج ہوتے ہیں، حالات کے اعتبار سے بھی چینج ہوتا ہے فتوے۔ اور پھر خواتین کے لیے دینی تعلیم کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پہ اکثر جگہوں پہ ایسا ہی ہے، ہم نے جمعے کے دن جب آتی ہیں وہ تو کم از کم اتنا ہے کہ مولانا کی تقریر تو سنتی ہے، وہ دین کی بات تو سیکھتی ہے، اور عام دنوں میں بھی اگر آتی ہے وہ تو کم سے کم مسجد کا ماحول دیکھ کر اس کو اللہ کی یاد تو آتی ہے۔ کیونکہ مسجد کے ماحول میں آ کے کہتے ہیں کہ شریر اور شرارتی لوگ بھی جو ہے کچھ ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر مسجد سے نکل کے ویسے ہو جاتے ہیں جیسا کہ آپ نے اعتکاف کیا ہوگا۔ اکثر لوگوں نے کہتے ہیں یار مسجد میں آ کے بڑا مزہ آیا تھا، لیکن اب باہر جو ہے اب دل نہیں لگ رہا، پھر کچھ دنوں بعد باہر ایسا دل لگتا ہے، پھر مسجد میں آنے کو دل نہیں چاہتا۔ تو کم سے کم مسجد میں آنے سے اتنا تو ہوگا دل جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو جائے گا۔ تو اس زمانے میں اگر کوئی سیپریٹ انتظام کیا ہوا، مرد عورتوں کا اختلاط نہیں ہوتا تو خواتین کے لیے آنا جائز ہے۔ ہاں جہاں تک افضل کی بات ہے وہ گھر میں پڑھنا ہے افضل ہے۔ مورگیج کے حوالے سے کہ اکثر احباب نے مورگیج پہ گھر لیے ہوتے ہیں، ایک تو لیا ہوا ہے، کوئی اور لینا چاہتا ہے، دوسرا لینا چاہتا ہے، تیسرا لینا چاہتا ہے، تو کیا مورگیج پر دوسرا تیسرا گھر لیا جا سکتا ہے؟ اس پر آپ کی ویسے تو ماشاءاللہ ہے، اس کی ریسرچ ہے کافی۔ دیکھیں اس حوالے سے میں نے پوری کتاب لکھی ہے، اور انگلش میں بھی وہ کتاب اور اردو میں بھی وہ کتاب، تو اس کو ڈیٹیل سے اگر کوئی پڑھنا چاہے تو میری ویب سائٹ ہے www.tuba.com، اس میں لائبریری کا لنک ہے، اس کو کلک کریں گے تو اس میں میری بکس ہیں، اردو بکس اینڈ انگلش بکس، تو دونوں کے اندر جو ہے وہ کتاب آپ کو مل جائے گی، PDF میں آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس کو بڑے مزے سے آپ پڑھ سکتے ہیں، اور آپ مجھے بھی کہیں گے تو میں بھی آپ کو سینڈ کر دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس کے اندر میں نے پوری تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو لکھا ہے کہ یہ شرط جائز ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے،
ہمارے علماء امت 1400 سال سے یہی فتویٰ دیتے آ رہے ہیں۔ اس زمانے میں ہمارے کچھ علماء جو بد مذہبوں کی دلیلوں سے متاثر ہو چکے ہیں، ان کو بد مذہبوں کی دلیلوں کے جواب نہیں آئے تو انہوں نے اپنا موقع بدل لیا، ورنہ فقہ حنفی کی تمام کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ جو بھی فقہ جس نے پڑھی ہے اس کو پتہ ہے اپنی زبان میں ہر باب الربا کے آخر میں یہ عبارت موجود ہے، لا ربا بین المسلم والحربی ثم، کہ مسلمان اور حربی کافر کے بیچ میں سود نہیں ہوتا۔ یہ واضح لفظوں میں جو بھی عالم دین بنتا وہ عبارت لکھی ہوئی ہے، لیکن چونکہ وہ دلائل سے ان سے متاثر ہو گئے، ان کو جواب نہیں دے پایا تو جناب کہنے لگے کہ جائز نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں ہاں بس ضرورت کے لیے ایک لے لو تو وہ جائز ہے، باقی جائز نہیں ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ شرعی اعتبار سے دلائل کے ساتھ، بلکہ آج تک جتنے لوگوں نے اس مسئلے کو ناجائز کہا، اس پہ دلیلیں دی، ان سب کا رد میں نے اس کتاب میں لکھا ہے۔ اس کتاب میں ان سب کا رد میں نے لکھا ہے۔ جتنی بھی دلیلیں آج تک آئی تھی، حتیٰ کہ انٹرنیٹ سے میں نے سرچ کی کہ بھئی کون کون لوگ ہیں جو اس کی دلیلیں، جو اس کے خلاف دلیل دیتے ہیں، تو جس مسئلہ کا بھی تھا میں نے وہ اس کے لے لی، یہ اعتراض اس کا۔ پھر ہمارے اہل سنت میں مشہور بڑے عالم دین، بڑے بزرگ عالم دین انتقال فرما چکے ہیں، حضرت علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو ان کا بھی موقف یہ تھا کہ یہ جائز نہیں ہے، انہوں نے بڑی دلیل دی ہے ناجائز ہونے پر۔ اور بھی بعض علماء کا موقف ہے، تو میں نے ان کی بھی ساری دلیلیں لی اور پوری کتاب لکھی، پھر میں ان کو پیش کر دی تھی کہ حضرت یہ آپ نے دلیل دی، اس کا رد یہ لکھا ہوا، تو اب اس کا رد لے کر آؤ، تو آج تک اس کا رد نہیں آیا۔ بلکہ میں نے کیوں لکھی کتاب، یہ تباہ کی بات ہے، میں آج سے تقریباً 12 سال پہلے 11 سال پہلے برمنگھم میں آیا تھا، تو مولانا ثاقب شامی صاحب وہ دوست تھے میرے، تو ان کے گھر پہ بیٹھا رہا پیر صاحب اقبال شامی صاحب، تو انہوں نے کچھ علماء کو ارینج کیا، 50-60 علماء جمع ہوئے، اور اس کے اندر جو ہے کہنے مجھ سے فرمانے لگے آپ تقریر کریں۔ تو اس میں مولانا مصباح الحق مالکی بھی تھے، شاید آپ بھی تھے، اور مولانا ظفر اللہ شاہ صاحب بھی تھے، اور دیگر کئی لوگ تھے۔ تو میں نے کہا بھائی تقریر تو تم لوگ بہت اچھی کر لیتے ہو، مجھ سے مجھے تو نہ شیر کی طرح دھاڑنا آتا، نہ کچھ چلانا آتا، میں تو سیدھی سیدھی بات کرتا ہوں، تو تقریر تو آپ اچھی کرتے ہو، بڑے شعرا بیاں، مجھے تقریر اتنی نہیں آتی اتنی آپ کو آتی ہے۔ تو پھر کہنے لگے چلو ٹھیک ہے، وہ جو آپ کا پروگرام آتا ہے آپ کے مسائل کا حل وہی کر لیتے ہیں۔ ہم نے کہا وہ کرتے ہیں۔ تو اب وہ لوگ سوال کر رہے تھے، میں جواب دے رہا تھا، پھر یہ مسئلہ بھی آیا۔ اچھا اس کے اندر مولانا غلام رسول صاحب بھی تھے، علامہ سعیدی صاحب بھی تھے، سب بڑے بڑے جو برمنگھم کے قریب تھے الحمدللہ موجود تھی، اور مجھے تو نہیں پتا کہ اس میں کتنے علماء جو تھے وہ اس مسئلے سے اختلاف رکھتے ہیں، لیکن میں نے مجھ سے جب سوال کیا تو میں نے کہا جائز ہے۔ اس وقت یہ کتاب نہیں لکھی تھی، یہ کتاب میں نے 10 سال پہلے لکھی ہے، تقریباً 11-12 سال پہلے کی بات ہے۔ تو میں نے اس کے دلائل دیے، تقریباً 1 گھنٹے میں نے اس کے دلائل دیے، کیونکہ وہ علماء تھے، ان کو دلائل میں سمجھا سکتا تھا۔ اب آپ لوگوں کے سامنے میں دلائل بیان کروں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی وہ دلائل کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے کیا نہیں ہو رہی ہے، تو آپ کو تو میں نے مختصر بتا دیا کہ شرط جائز اور یہ عبارت ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ خود امام سنت مجدد ملت شاہ امام محمد رضا خان علیہ الرحمۃ الرحمان کا فتویٰ موجود ہے۔ حضرت علامہ ابن عابدین شامی جو فقہ حنفی کی مشہور ترین کتاب ہے، اس کتاب کے اندر اس کا جواز ثابت ہے۔ در المختار جو علامہ حسکفی کی ہے اس میں بھی اس کا جواب لکھا ہوا ہے۔ علامہ تمرتاشی کی ہے عبد العیون البصائر، اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے۔ فقہ حنفی کی جس کتاب کا نام لے لیں اس سب میں لکھا ہوا ہے، عربی کی جتنی کتابوں میں جواب لکھا ہوا۔ تو ان کے سامنے میں دلائل سے گفتگو میں بار بار کہتا رہا کہ اگر کسی صاحب کو میری بات پہ اعتراض ہے تو آپ بولیں، اور وہ اپنی بات کو دلیل سے ثابت کر دے گا کہ میں اپنی بات سے رجوع کر دوں گا، میں اپنے موقع کو چھوڑ دوں گا، پھر میں اس کی پیروی کروں گا۔ لیکن الحمدللہ نہ تو اس وقت کسی نے بات کی
اور نہ بعد میں کسی نے اس کا جواب دیا. پھر بعد میں مجھے دوست نواب نے کہا بعض نے کہ اس مسئلے کی ہمیں بہت ضرورت ہے، تو آپ اس کو کچھ کتاب لکھیں کہ لوگ جو ہے بلا وجہ اس کا منع کرتے ہیں، اس کو حرام کہتے ہیں. تو پھر میں نے یہ کتاب لکھی خاص طور پہ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے، جو مسلمانوں کے لیے آسانی ہو سکتی ہے، شریعت کے دائرے میں بیان کرنی چاہیے جو ہمارے بزرگوں نے بیان کیا. اس کتاب میں نے ڈیٹیل کے ساتھ سارے دلائل لکھے. اور پھر میرے جانے کے بعد شاید مہینے 2 مہینے بعد مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب تشریف لائے، تو ان کا موقف وہ منع کرتے ہیں. تو وہ علماء بیٹھے ہوئے تھے اسی طرح سے. تو ایک عالم الدین انتقال فرما کے ان کا نام نہیں لیتا میں، انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب وہ تو ابھی مفتی ابو بکر صاحب آئے تھے، وہ تو سود کو جائز کر گئے. انہوں نے اس طرح سے بات کی. تو جو کہ مفتی اعظم مفتی پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب دامد اللہ علیہ وہ بڑے علم والے ہیں، ان کو علماء کے اختلاف پتہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ سود کو جائز نہیں کرتے گئے ہیں، ان کا موقف ہے وہ ڈھلا چکا موقف نہیں. وہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے بھی یہ بیان کرتے ہیں کہ یار ٹی وی میرے پروگرام ہوتے رہے، وہاں پہ بھی یہ بیان کرتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ علماء کا موقف ہے، علماء نے اپنے موقف بیان کر سکتے ہیں. تو انہوں نے میری بات کا ڈینائی نہیں کیا. وہ الگ بات ہے کہ ان کا نظریہ ہو رہا ہے، لیکن جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ، جو مفتی اعظم ہند کا نظریہ، جو صدر الشریعہ ولی طریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ، جو امام اعظم کا نظریہ، جو امام محمد کا نظریہ، اور جو ہمارے تمام حافظ فقہ کا نظریہ وہ یہی ہے جو میں نے اس کتاب میں بیان کیا. تو آپ 1 لے سکتے ہیں، 2 لے سکتے ہیں، 10 لے سکتے ہیں، 100 لے سکتے ہیں، بطور بزنس جاب لے سکتے ہیں. لیکن صرف ایک کنڈیشن ہے کہ آپ جو ہے اس کو اس کی انسٹالمنٹس پے کر سکیں. جو بھی آپ کی مورگیج منتھلی بنتی ہے اس کو پے کر سکیں. ایسا نہ ہو کہ آپ پے نہ کر سکیں اور آپ کا پھر وہ قرض ہو جائے. امریکہ میں اس کو قرض کرنا بولتے ہیں کہ قرض ہو گیا تو وہ پھر اس میں نقصان ہو جاتا ہے. تو وہ کام نہ کریں جس میں مسلمان کا نقصان ہو. لیکن اگر آپ میں ہے استطاعت اور آپ کو پتا کہ آپ دے سکیں گے، اس کو چلا سکیں گے، تو بالکل آپ کے لیے جائز انشاءاللہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی لے سکتے ہیں، مسلمان کا اس میں نقصان نہیں ہونا چاہیے. جی چاہے 1 لیں، 3 لیں، 5 لیں، 10 لیں. ایک آج کل مفتی صاحب یہ سگریٹ آئی ہے، الیکٹرانک سگریٹ، آج کل عام طور پہ بچے سب اس کو یوز کرتے ہیں. اس کا کاروبار کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ سگریٹ یا اسموکنگ یا حقہ نوشی، اس کے حوالے سے ہمارے علماء احناف کا شروع سے یہ موقف رہا ہے کہ حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے. شروع سے ان کا یہ موقف رہا ہے. البتہ اتنا کہتے ہیں کہ حد سے زیادہ پینا جو باڈی کے لیے نقصان دے تو وہ حرام ہے، اور لمٹ میں استعمال کرنا تو وہ جائز ہے. اور خود امام علیہ سنت مجدد الدین ملت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی حقہ استعمال کرتے تھے. خود مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی حقہ استعمال کرتے تھے. اور ملک شام میں چلے جائیں تو آج بھی وہاں کے علماء بھی استعمال کرتے ہیں جو سنی علماء ہیں. یہ اس کی حرمت کا جو فتویٰ آیا ہے یہ وہابی فتویٰ ہے. تو یہ انہوں نے ایک اسکیم بنا کیونکہ ان کے یہاں پہ فقہ نہیں ہے. ان کے یہاں پر تو بس جو بول دیا بس کرنا پڑے گا اب آپ کو. تو اس کی تحقیق پوری کی پوری اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاویٰ رضویہ میں پورا ایک بڑا فتویٰ لکھا کہ جس کے اندر بعض لوگوں نے ایسی حقہ نوشی کو حرام کرنے کے لیے، اسموکنگ کو حرام کرنے کے لیے جھوٹی حدیثیں گھڑی ہوئی تھی اور ایسی حدیثیں بنائی تھی کہ جناب جو حقہ پیتا ہے تو خنزیر کا خون پیتا ہے اور اس قسم کی باتیں انہوں نے بنائی ہوئی تھی. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے پوری دلیل کے ساتھ اس کا جواب دیا اور بتایا کہ بھائی زیادہ پیو تو نقصان ہے تو حرام ہے. اچھا یہ کام قاعدہ شریعت کا بالفرض ایک گھی ہے استعمال کرتے ہیں نا، جائز ہے نا استعمال کرنا. لیکن اگر کوئی آدمی صبح شام اس کو پینا شروع کر دے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ نقصان ہوگا. اس کے دل کی نالیاں بند ہو جائے گی، ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. تو آپ کیا بولیں گے کہ بھائی گھی تو جائز ہی ہے لیکن اتنا پینا جس سے آپ کو نقصان ہو تو حرام ہے، یہ بولیں گے نا. تو ایسے ہی ان کا نوشی، اسموکنگ وغیرہ اتنی مقدار میں ہو تو اس کا جواب ہے جو امام علیہ سنت نے بیان کیا
لیکن اتنی مقدار میں پینا جو آپ کو ہرٹ کرے، آپ کو تکلیف دے، نقصان کرے، تو وہ حرام ہے آپ کے لیے۔ تو اس لیے یہ جو اس وقت الیکٹرانک سگریٹس آئی ہیں یا دیگر جو آئی ہیں، تو ان کے لمٹ کے اعتبار سے وہ شرعی طور پہ حرام نہیں ہے، اور اس کا بزنس اگر کوئی مسلمان کرتا ہے تو وہ بھی حلال بزنس ہے۔ وہ تو یوز کرنے والے پہ ہے کہ اس کو غلط یوز کر رہا، صحیح یوز کر رہا۔ اب آپ سے سوال کروں گا گھی بیچنا جائز ہے؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ جائز ہے؟ مطلب نہیں جی، وہ آدمی نے اتنا گھی پیا تھا، اس کے دل کی نالیاں بند ہو گئی، وہ تو مر گیا بیچارہ، اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، اس کو فلانی بیماری ہوگی، آپ کیا جواب دیں گے؟ یہی نا، استعمال کرنے والے کی غلطی ہے۔ تو یہی ساری کی ساری بات ہے، بس اتنی سی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ پرفیوم کا استعمال، سپرے والی پرفیوم، دیکھیں اسپرے والی پرفیوم کے حوالے سے ہمارے اہل سنت کے بڑے بڑے علماء، اس زمانے کے جو علماء ہیں، ان کی میٹنگ بیٹھی تھی مبارک پور انڈیا میں۔ وہاں پہ اہل سنت کا بڑا مدرسہ مصباح العلوم اشرفیہ، مصباح العلوم اشرفیہ، اور وہ حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ کا تعمیر کردہ ہے، اور اس کے اندر اس زمانے کے اندر جو بڑے بڑے علماء موجود تھے، جن میں حضرت علامہ شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی موجود تھے، اور خود اس طرح سے حضرت علامہ مفتی اختر رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی موجود تھے، خود محدث کبیر جو اس وقت انڈیا میں ہوتے ہیں وہ بھی موجود تھے، اور علماء کے اندر اس اجلاس کا یہ طے شدہ اصول تھا کہ جہاں پر علماء کی اکثریت ہوگی تو اس پر فتویٰ دیا جائے گا اور سب کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ تو اس میٹنگ کے اندر باقاعدہ علماء کی اکثریت سے یہ بات طے ہوئی کہ الکوہل اگر سینس میں ہے، دواؤں میں ہے، تو اس کا استعمال جائز ہے، اور یہ بھی اس کے پیچھے اصول ہوتے پورے کے پورے، وہ اصول میں بیان کروں آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گے، اور سب نے اس پہ سائن کیے۔ بعد میں آ کے بعض لوگوں نے باہر آ کے منع کر دیا کہ جی ہم تو مجبور تھے سائن کرنے پہ۔ تو وہ کتاب اگر آپ کو چاہیے تو صحیفہ فقہ اسلامی کے نام سے ہے، اس کتاب کا شاید علامہ صاحب کی لائبریری میں ہو، یا مفتی ان سے مل جائے گی، مولانا شمس الحق مصباحی صاحب سے مل جائے گا، صحیفہ فقہ اسلامی، اس کے اندر لکھا ہوا باقاعدہ فتویٰ، اور بڑے تقریباً 100-150 صفحات ہے اس کے اندر باقاعدہ، اس کے اوپر تحقیق ہے، اور پھر اسی طرح اس کے بارے میں اس کتاب میں بیمہ کے بارے میں بھی حکم بیان کیا گیا۔ تو یہ ہمارے علماء کی اکثریت ہے، ان کے مطابق اس کا جواز ہے، پینے کا جواز نہیں ہے، صرف خوشبو میں یا دواؤں میں اس کا استعمال کرنا جائز ہے۔ حضرت یہ بیمہ کے حوالے سے آپ تھوڑا سا اس کو ایلیبریٹ کر دیں، بیمہ ہر بندے کو شاید نہ پتا ہو کیا ہے۔ انشورنس، لائف انشورنس کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں نے یہ نہیں کہا، دیکھو میں نے کہا اس بک میں اس کی ڈسکشن ہے، اتنی بات تو میں نے کی ہے۔ لائف انشورنس کروانی چاہیے کہ نہیں کرانی؟ ہاں یہ سوال لیکن لائف انشورنس آپشنل ہوتی ہے، اور اس کا جواب جو ہمارے علماء نے دیا ہے ڈیٹیل میں جائے گا، اگر آپ کو مختصر میں بتا دیتا ہوں کہ اگر وہ انشورنس کمپنی غیر مسلم کی ہے اور اس میں مسلمان کے شیئرز نہیں ہیں تو پھر اس کا جواز ہے، اور اگر مسلمان کمپنی نے یہ بنایا ہوا یا مسلمان گورنمنٹ کر رہی ہے تو پھر یہ منع ہے۔ یو کے میں تو ایسا خیال زیادہ یہ ہے کہ یہ تو غیر مسلموں کی ہیں ساری، ہاں اس کی تحقیق کرنی پڑے گی تو آپ یہ کو۔ انشورنس کمپنیاں، بینکس اور یہ سارے زیادہ یہودیوں کے اور لوگوں کے، عیسائیوں کے زیادہ۔ ہاں تو اس کتاب میں بھی یہ مسئلہ بیان ہوا۔ اچھا بعض جگہ یہ لازم بھی ہے، مثلاً کوئی مکان یا پراپرٹی خریدتے وقت بعض کمپنیاں جن سے آپ مکان لے رہے ہیں تو اس میں لازمی قرار دیا ہے انشورنس کو کہ آپ کو وہ لائف انشورنس ساتھ لازمی کروانی پڑتی ہے، کئی جگہ ایسے بھی ہے پچھلے ہفتے مورگیج کے ساتھ۔ دیکھو اس کے اندر بات وہی ہے کہ اگر غیر مسلم کی کمپنی ہے تو اس کا جواز ہے، اس کے اندر وہی بات ہے کہ مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان میں سود نہیں ہوتا، وہی چیز وہی حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا ربا بین المسلم والحربی ثمہ،
کہ مسلمان اور حربی کافر کے بیچ میں دارالحرب میں سود متحقق نہیں ہوتا. تو اور دارالحرب کی قید جو ہے وہ قید اتفاقی ہے. اب یہ ہوتی ساری کی ساری علمی اصطلاحات جو میں آپ کے سامنے بولوں. آپ بولیں قید کیا ہوتی ہے, آپ کہیں گے اتفاقی کیا ہوتی ہے. تو یہ ساری باتیں سمجھنے کے لیے پھر کلاس روم میں بیٹھنا پڑے گا. تو اس لیے ڈائریکٹ میں نے آپ کو مختصر لفظوں میں بتایا کہ غیر مسلم کے ساتھ ہو تو یہ جائز ہے اور مسلمان کے ساتھ ہو تو جائز نہیں ہے. دار کے حوالے سے بھی ضمن بات آ گئی, پھر ان سے بات کا اگلا سوال لیتے ہیں. دارالاسلام اور دارالحرب, یہ دارالحرب ہے, اور جس طرح پاکستان یا دیگر ممالک ہیں وہ دارالاسلام ہوں گے. تیسری ٹرم آج کل ایک دارالامن کے نام سے بھی بعض لوگ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اصطلاح تو دو ہی ہے, ٹھیک ہے نا, دارالحرب اور دارالاسلام. لیکن اس کی دارالحرب, دارالاسلام تو وہی ہوتا ہے جو مسلمانوں کا انڈر ہو, مسلمانوں کی حکومت ہو, وہ سب کچھ ہے. لیکن دارالحرب کون سا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب اس کی جو ہے دو تعریفیں, دو ڈیفینیشن ہے. ایک ڈیفینیشن اگر لی جائے تو پھر دنیا کے اندر چند ممالک ہی دارالاسلام ہوتے ہیں اور باقی سب دارالحرب ہیں. لیکن دوسری ڈیفینیشن وہ یہ ہے کہ جہاں پہ مسلمانوں کو اپنے دینی عبادتیں کرنے کی آزادی ہو, ان پہ کوئی پابندی نہ ہو, تو وہ دارالحرب نہیں ہے. وہ دارالحرب نہیں ہے, جیسے کہ انگلینڈ ہے اور دنیا کی بہت ساری کنٹری ہے. لیکن یہاں کے جو غیر مسلم ہے وہ حربی کی تعریف میں آتے ہیں. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہ دارالحرب کی جو قید آئی حدیث میں قید اتفاقی ہے. اصل چیز ہے حربی, اور حربی اس کو کہتے ہیں جو مسلمان حکومت کو ذمہ ٹیکس نہیں دیتا ہو, نہ مسلمان حکومت کے انڈر ہو, تو وہ حربی کی تعریف. کوئی بھی پہ بات ہو جائے گی, اکثر لوگ بور ہو جائیں گے اس سے. اور کون پوچھ رہے تھے ادھر سے؟ جی سر یہ اسی طرح بینک سے جو پروفٹ ہے نان مسلم کی بینک, دیکھیں وہ اسی حکم میں جواز کے حکم میں ہے, ٹھیک ہے نا. وہ جواز کے حکم میں کیونکہ غیر مسلم سے سود متحقق نہیں ہوتا. لیکن میں نے آپ کو ایک جملہ بولا نا کہ یہ تحقیق کریں کہ کون سا غیر مسلموں کا بینک ہے, کیونکہ بہت سارے ایسے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں کہ جن میں مسلمانوں کے شیئرز ہوتے ہیں. تو آپ اس کے شیئرز کی تحقیق کریں کہ اس میں کس کس کے شیئرز ہیں. تو مسلمانوں کے شیئرز جہاں پہ آ جائیں تو پھر منع وہاں پہ, لیکن خالصاً غیر مسلموں کا ہے تو پھر اس میں جواز ہے. یہ چیئر پر نماز پڑھنا ہے, اس کا ذرا کوئی تفصیلی طور پر, آج کل بہت چیئریں ہوتی ہیں, فرض نماز چیئر پر پڑھنا, اس کا میرا بھائی دیکھو, جو آدمی مجبور ہے اور جو آدمی بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا, کیونکہ یہ تکلیف ایسی بھی ہوتی ہے کہ ویسے آدمی چلتا پھرتا ہے, لیکن جب گھٹنوں کو بینڈ کرنے کی بات آتی تو نہیں ہوتی لوگوں سے بینڈ. تو وہ اگر ایسی کنڈیشن ہے تو وہ پھر چیئر پہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. لیکن ایک بات بتا دوں میں کہ اگر وہ رکوع سجدہ نہیں کرتے ہیں, سجدہ بھی چیئر پہ ہی کرتے ہیں, تو ان کی نماز اشاروں والوں کی نماز ہے. یعنی ایک تو نماز ہوتی ہے بیٹھ کے پڑھنا, اس میں آدھا ثواب ہو جاتا ہے کھڑے کے مقابلے میں, اور جو اشاروں سے پڑھتا ہے اس میں ثواب اور کم ہو جاتا ہے. تو جو آدمی اپنا سجدہ اور رکوع نہیں کر پاتا تو وہ چاہے ویسے آگے کھڑا ہو جائے پھر بعد میں بیٹھ جاتا تو اس کو اشاروں والوں کی نماز کا ثواب ملے گا. یہ ذہن میں رکھیں آپ. تو جواز ہے, تو ایسا مجبور ہے تو پڑھ سکتا ہے. اچھا, انشورنس کی طرف واپس جاتے ہوئے, جو انشورنس ہے اس کے مطلب دو اسپیکٹس ہو گئے. ایک تو لیگل ریکوائرمنٹ ہے, ہم ادھر رکھتے ہیں لیگل ریکوائرمنٹ ہے. اگر ایک لائف انشورنس ہے جیسے جہاں اس کی لیگل ریکوائرمنٹ نہیں ہے, خاص طور پہ اگر میں کہتا ہوں جناب اگر میری اچانک ڈیتھ ہو جائے تو میرے بچوں کے پاس سپورٹ ہو, ان کو پیسے ملے, ٹھیک ہے. اچھا یہ تو کنٹراڈکٹری ہے اسلامک ٹیچنگ سے, کیونکہ رازق تو اللہ تعالیٰ ہے, رزق تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے.
تو پھر اگر آپ لائف انشورنس اس مقصد سے کرواتے ہیں کہ میرے بچوں کو کوئی فائنینشیل ڈفیکلٹی نہ ہو، تو کیا یہ پھر کنٹریکٹی نہیں ہے جو ہماری جو اسلام یا قرآن ٹیچر اس کے ساتھ؟ دیکھیں آپ نے سوال کیا ہے اور یہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے. تو اول تو میں آپ کو یہ اس کا شرعی مسئلہ تو بتا چکا ہوں کہ غیر مسلم کا فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے تو اس سے لائف انشورنس بھی آپ کروا سکتے ہیں. اور جو بھائی کا سوال ہے کہ جناب پھر اس سے گویا کہ آپ کا اللہ پہ توکل نہیں رہا، ٹھیک ہے نا. تو اگر یہی سوال یوں کیا جائے کہ یار جو آپ کماتے ہو روزانہ کاروبار پہ بیٹھ کر، تو آپ کو تو اتنا ہی کافی تھا جتنا ایک دن کے لیے آپ روٹی کھا سکو، اگلے دن پھر آگے کما لینا. اپنی ضرورت سے زیادہ کیوں کماتے ہو؟ کیا تمہیں اللہ پہ توکل نہیں ہے؟ اس سے بہتر ہے تم دکان پہ بیٹھے ہو، شام پہ بیٹھے ہو، جاب کر رہے ہو پورے دن، آ کے مسجد میں بیٹھو، اللہ کی عبادت کرو. تمہیں اللہ پہ توکل نہیں ہے جو ہر وقت وہاں پہ لگے رہتے ہو، دکان پہ بیٹھے رہتے ہو، 8-8 گھنٹے جابیں کرتے ہو. کوئی پارٹ ٹائم جاب کر لو، گھر کی دال روٹی تو چلی جائے گی. تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ نہیں، جواب تو ہے اس کا. ہاں. اگر آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ کے پاس زیادہ پیسے ہیں، آپ کا بزنس فلورش ہوتا ہے، آپ دوسروں کی مدد کریں، انویسٹمنٹ کریں، کمیونٹی کی ہیلپ کریں، اس میں آپ کو جو نا پیسے جتنے بڑھیں گے آپ کے، تو آپ تو جو انشورنس کروا رہے ہو آپ مر جائیں گے تو آپ کے بچوں کی مدد کریں گے، آپ فیملی کی مدد کریں گے. تو یہ کیا فرق رہا دونوں میں؟ جب یہ جائز ہے تو وہ بھی جائز ہے، کوئی فرق نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ تقویٰ کہہ لیں اس کو. ہاں دیکھو اس میں دیکھو انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دارومدار نیت پہ ہوتا ہے. تقویٰ تو آپ کی نیت کیا ہے اور آپ کیوں یہ کروانا چاہ رہے ہیں؟ تو اصل چیز تو ہے شریعت کے جواز کی، ٹھیک ہے نا. شریعت نے جائز قرار دیا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ہاں اگر آپ کی نظر جیسا کہ میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ پر ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر وہ ایک الگ مقام ہے، ایک الگ مرتبہ ہے. تو وہ کہتے ہیں تو رہ نورد شوق ہے، اقبال نے کہا تو رہ نورد شوق ہے، منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشین ہو تو پھر محمل نہ کر قبول. پھر اقبال نے کہا کافر ہے تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بیدیر بھی لڑتا ہے سپاہی. تو اب اس معیار میں آ کے ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم سبھی غیر مومن ہیں. کیونکہ آج اگر بات ہوتی ہے کہ بھائی پاکستان اور دیگر دنیا کے دیگر ممالک مسلمان سب ڈرپوک ہیں اور یہ اور وہ ہے، تو کہتے ہیں نہیں جی ہمارے پاس تو اسلحہ نہیں ہے، ہمارے پاس تو ہتھیار نہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں. پہلے ہم اپنے آپ کو بنائیں گے پھر کوئی پہنچیں گے مقام پر. تو یہ اصل میں توکل کے بھی درجات ہیں، اور جو جس کا جیسا درجہ ہے اس کو اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. ایک مثال سے بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک کا کہ اونٹ کو رسی سے باندھ کر پھر توکل کرو. باقاعدہ ایک صحابی آئے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ پہ توکل کروں اور اپنے اونٹ کو ایسے ہی چھوڑ دوں، یا اونٹ کو باندھوں کہ کہیں نہ جائے اور پھر توکل کروں؟ تو آپ نے فرمایا اونٹ کو باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو. لیکن اس کے مقابلے میں ایک اور واقعہ بھی آتا کہ جب حضور علیہ السلام نے ایک جنگ کے موقع پہ اعلان کیا کہ بھائی اللہ کے راہ میں جہاد کے لیے دو، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے. اور یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے جسم کے جو کپڑے تھے وہ بھی لیا، آپ نے کمبل اڑا ہوا تھا اور کمبل میں بھی ببول کے کانٹے لگائے ہوئے تھے. اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر تم پہلے اونٹ کو رسی سے باندھو پھر توکل کرو. پوچھا اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں تو ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں، بس اور کچھ نہیں چھوڑ کر آیا. تو نہیں فرمایا آپ نے ابو بکر تم نے یہ توکل تم نے کیسے کر لیا ہے؟ گھر والوں کے لیے بچوں کو کچھ چھوڑ کے آتے کچھ اور چھوڑ کے آتے کچھ. لیکن ابو بکر صدیق کا توکل بہت اعلیٰ کلاس کا تھا، اس لیے ابو بکر کو نہیں منع کیا. اور جس نے وہاں پہ پوچھا تھا کہ ان کو باندھ کے کا توکل کرو یا نہیں، یہ عام لوگوں کا توکل ہے کہ عام لوگوں کے لیے یہی درجہ ہے. اور ایک اور بھی ہے، ایک صحابی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں میں مجھ کو سونے کا انڈا ملا.
اور میں یہ انڈا جو ہوں کہ آپ لے لیجیے، میں اللہ کے نام میں خیرات کرتا ہوں. آپ نے سلاسلام نے سمجھایا کہ بھائی تو اپنی ضرورت کے لیے استعمال کر لو، نہیں کر لو. اس نے کہا کہ نہیں. تو حدیث شریف میں آتا کہ آپ نے انڈا اتنی زور سے پھینکا غصے میں کہ اگر کسی کے سر پہ لگتا سر کو پھاڑ دیتا، اور فرمایا کہ آگے اپنا سارا مال خیرات کر دیتے ہو اور پھر بعد میں لوگوں کو جا کے شکایت کرتے ہو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ اس درجے کا توکل ہے. تو یہ توکل کے وہ درجات ہیں. آپ جس لیول پہ ہیں تو اس کے اعتبار سے آپ کا توکل ہے. ماشاءاللہ آپ کی سوچ اچھی ہے، اور ہم سب کی ایسی سوچ بن جائے، اللہ کرے اتنا توکل اللہ تعالیٰ میں ہو جائے تو پھر تو ماشاءاللہ کیا بات ہے. الحمدللہ. اگر مجھ سے 5000 پاؤنڈ کا اسٹاک لیا ہو آپ نے سیل کی نیت سے، ٹھیک ہے، اور آپ کو پتا ہو کہ میں نے 15,000 میں بکیا ہے 15,000 میں، لیکن آپ کو 1 منتھ کے بعد زکوٰۃ آ جاتی ہے، تو وہ اسٹاک پہ ہم زکوٰۃ کس طرح دیں گے؟ 5,000 پہ لا سکتے دیں گے، جب اس کی مارکیٹ ویلیو بھی شاید 4,000 ہوگی. آپ نے بیچنے کے لیے رکھا؟ جی بیچنے کے لیے. تو اس وقت جو مارکیٹ ویلیو ہے جب زکوٰۃ کا ٹائم آیا تو اگر 5,000 تو 5,000 کے دیں، اگر 10,000 ہے تو 10,000 کی زکوٰۃ دیں، اگر 15,000 ہے تو 15,000 کی زکوٰۃ دیں. سیل پرائز یا کہ اس کی بائنگ پرائز؟ اگر آپ کریانہ کا کام کرتے ہیں، ریٹیلر ہیں، تو آپ پھر اس کی جو اس وقت سیلنگ پرائز ہے اس پہ کریں گے. اور اگر آپ ہول سیلر ہیں تو ہول سیل کے حساب سے جو ویلیو بنتی ہے اس کے حساب سے کریں گے. مثلاً وہی اسٹاک جو 5,000 کا لیا ہے، جب وہ 1 منتھ کے بعد اسٹاک لینے جاتے ہیں وہ میری 4,000 کا ٹھیک ہو گیا ہو، تو مطلب اس کی پھر بھی سیل پرائز دیں گے اس کی زکوٰۃ؟ پھر بھائی میں نے کہا مارکیٹ میں اس کو کیا ویلیو ہے جو بھی مارکیٹ میں ہو وہ آپ کو دینی پڑے گی. اگر وہ نقصان ہو کے 3,000 کا رہ گیا تو آپ 3,000 کی زکوٰۃ دیں گے. لیکن وہ ہم ہول سیل مارکیٹ دیکھیں گے، یہ سمجھ نہیں آ رہی. میں نے آپ کو دونوں باتوں کا جواب دیا. اگر آپ ہول سیلر ہیں تو ہول سیل دیکھیں گے. ایک تو کہ ایک تو میں جیسے میری موبائل فون کا بزنس ہے، ایک تو میں کسی اور کی شاپ پہ لے رہا ہوں نا، مجھے وہ کہے کہ یہ تو ویلیو لگا اس مال کی، میں اپنے حساب سے لگاؤں گا، ٹھیک ہے نا، اس مال کی ویلیو میں ڈفرینٹ اس کی ویلیو لگاؤں گا. ایک میں کسٹمر کو بیچوں گا اس کو، وہ ڈفرینٹ ویلیو ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ہمارے پاس ایسا ہوتا ہے کافی جو ہوتے ہیں، ہم اینڈ آف دا ایئر جو ہے نا چیزیں بکتے نہیں، ان کو پھینک دیتے ہیں ویسے ہی. تو ہم اس پہ تو ہم اگر میں کسی کو اور کو دکان والے کو بلاؤں اس کو کہ تو اس کی ویلیو لگا، اس کی ویلیو کتنی ہوگی، ایسا ہے کہ نہیں کہ میں جو کسٹمر کو بیچوں گا وہ ویلیو ہوگی اس کی. میں کسٹمر تو خرید ہی نہیں رہا نا، بیکار ہو رہا آپ کا وہ. ٹھیک ہے، تو اب جو یہ ویلیو لگائے گا وہی ویلیو بنے گی نا اس کی. ٹھیک ہے، سمجھ ٹھیک ہے، میں کس طرح جی. اچھا جی سر، آپ نے کو بات کی نا پیر مرشد کی، اور ماشاءاللہ بہت اچھی آپ نے مثال دی آئی فون والی. اچھا جو قرآن کا سمجھنا ہے، جو میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں اس کی جو نا ترغیب نہیں ہے کہ لوگوں کو ترغیب دی جائے کہ آپ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. ٹھیک ہے. اچھا میرا اپنا ویو یہ ہے، میرا اپنا جو ایکسپیرینس ہے کہ اگر ایک عام آدمی جو اگر قرآن شریف کا ترجمہ پڑھتا ہے، اس کو بس وہ پوری سمجھ یہ تو نہیں کہہ سکتے جس کو پوری سمجھ آ جائے گی. اگر آپ کے پاس 2-3 ترجمے ہیں یا کوئی روک ہے یا تو آپ کے پاس تفسیر ہے تو آپ کو نا مدعا سمجھ آ جاتا ہے کہ قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے. اچھا ایک کنسیپٹ یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر قرآن پاک کو آپ بغیر کسی رہبر کے پڑھیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، جس کے ساتھ میں ایگری نہیں کرتا. اچھا یہ پھر ہمارے یہاں ترغیب کیوں نہیں ہے کہ آپ کیوں نہیں بتاتے بچوں کو، لوگوں کو، کہ آپ قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں. اگر آپ کو سمجھ نہیں لگتی آپ قاری صاحب کے پاس ہیں، علماء کے پاس جائیں، سمجھتے ہیں. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کمنٹ کریں پلیز. دیکھیں ایک تو بات یہ کہ آپ نے کہا میں اس سے ایگری نہیں کرتا، مگر یہ قرآن کی آیت ہے. یدلی بہی کثیرا و یہدی بہی کثیرا. اس قرآن کو پڑھ کے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں. تو یہ اپنے آپ، کیونکہ آپ کے علم میں نہیں ہوگا ایسے آپ نے لفظ بولے. پڑھا ہوا. ہاں تو پھر کیوں انکار کر رہے ہیں قرآن کی بات کا؟ نہیں میں انکار نہیں کر رہا قرآن پاک. تو آپ نے کہا میں ایگری نہیں کرتا. نہیں کیا مطلب ہے اس میں؟ نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ قرآن آپ بالکل برابر کے بغیر پڑھیں گے تو گمراہ ہو سکتے ہیں. 2 چیزیں ہیں نا، ایک تو یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے،
ہم لوگوں کو ترغیب دیں کہ آپ ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھیں، اگر نہیں سمجھ لگتی تو رابط کے پاس جائیں. ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ہو گئی نا. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ قرآن پاک کو پڑھ کے اس کی آیتوں کا غلط مطلب نکالیں گے تو ہم نے تو دیکھا ہے لوگوں کو ڈفرنٹ جو ہے لوگ انہوں نے غلط مطلب نکالے ہیں، وہ گمراہ آپ کو کہیں کہ آپ گمراہ ہو گئے. لیکن آپ سرے سے یہ کہنا کہ آپ گمراہ ہو جائیں گے اگر آپ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو یہ بات غلط ہے نا. میں قرآن پاک کو انکار نہیں کر رہا، لیکن مطلقاً یہ نہیں ہے بات کہ مطلقاً کہا جائے کہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا تو گمراہ ہو جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے. قرآن پاک کا ترجمہ بھی سیکھنا چاہیے، اس کو پڑھنا بھی چاہیے. تو ترغیب ہم کو دیتے ہیں. ترغیب دیتے ہیں اور کس طرح دیں گے؟ یہ سارے یہ بیٹھ کے یہی تو کرتے ہیں یہاں پہ. ہمارے میرے تو پتہ نہیں آپ کے 1000 سے زیادہ پروگرام ہمارے دیکھیں گے مسجدوں پروگرام میں کے لیے. جمعے کے خطبے میں میں تو کبھی آتا نہیں سنا. بتاؤ نا تم کو بول رہے ہیں بولیں، لیکن آپ کی بات کو ڈینائی کر رہے ہیں. آپ کی بات کو ڈینائی کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی ڈینائی کر رہے ہیں. دیکھو بات کو اپنے اوپر رکھنے کے لیے کوئی بات کہہ دینا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. بحث کرنے کے لیے کوئی بات کہہ دینا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ موٹیو آج کل بھابھیوں کا چلا ہوا ہے کہ جی قرآن پاک کا ترجمہ پڑھو، جی قرآن پاک کا ترجمہ پڑھو، جی قرآن پاک کا ترجمہ پڑھو. اور قرآن پاک کو ویسے ترجمے سے سمجھنا، اس کا موٹا موٹا مفہوم تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اللہ کی توحید سمجھ میں آ جائے گی، رسالت سمجھ میں آ جائے گی، موٹی موٹی باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. لیکن اس کے اندر بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا. خود قرآن پاک کی پہلی سورت کے اندر جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اس آیت کا ترجمہ کر کے کتنے لوگ جو گمراہ ہو چکے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب آپ نے کہا کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد، یا آپ شرک کر رہے ہیں، یا رسول اللہ مدد، آپ شرک کر رہے ہیں. یہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ قرآن کی آیت پیش کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. کیا جواب دیں گے آپ؟ اگر قرآن کو آگے جا کر پڑھیں گے آپ تو اسی قرآن کے اندر یہ آیت بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے فرما رہے ہیں کہ من انصاری اللہ، کون ہے اللہ کے لیے جو میری مدد کرے. اسی قرآن کے اندر آگے جا کے یہ بھی ہے کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے کہا اعینونی بقوۃ، اے لوگوں تم طاقت کے ساتھ میری مدد کرو. پہلے سمجھ میں تو یہ تھا کہ اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اب آگے جا کے یہ سب سے مدد مانگنا شروع ہو گئی. یہ کیا چکر ہے؟ ٹھیک ہے، خود اللہ فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، تم مدد طلب کرو نماز سے اور صبر سے. کیا نماز خدا ہے؟ کہ صبر خدا ہے؟ تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جن کو علماء کے ساتھ بیٹھ کر سمجھا جاتا ہے، میرے ترجمے کے ساتھ نہیں سمجھا جاتا. اس لیے خود قرآن کے اندر عورت کی عدت بتائی گئی ہے. کتنی ہے عورت کی عدت؟ پتہ لاؤ قرآن کی آیت میں دکھاتا ہوں آپ کو. سورہ بقرہ کی آیت ہے، خود سورہ بقرہ کے اندر ایک آیت موجود ہے 1 سال تک انتظار کریں جن کے شوہر مر جائیں. جو قرآن کا منسوخ آیت ہے، اور جو 4 ماہ 10 دن کی آیت ہے وہ ناسخ ہے. تو اس قرآن کے اندر وہ آیتیں موجود ہیں جن پہ عمل نہیں ہوتا. وہ اللہ کے نبی نے ہم کو بتایا، پھر اللہ نے نیا احکام نازل کیا. تو وہ نو نالج وداؤٹ کالج، یہ تو ایک انگریزی کا معاملہ ہے. آپ کو چھوٹی سی بھی چیز کو سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو استاد سے سیکھنا پڑے گی. ناسخ منسوخ کی مختصر سبق سے 1 منٹ ہے. ناسخ منسوخ قرآن کے کچھ احکام ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ نے ابتدائی زمانے کے اعتبار سے احکام دیے تھے، لیکن بعد میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے احکام نازل فرمائے کہ اب ان پہ عمل کیا جائے گا. تو جیسے پہلے تھا 1 سال کے لیے وہ گھر پہ بیٹھی رہے عورت جنہیں عدت والی، تو پھر بعد میں فرمایا کہ 4 مہینے 10 دن کی عدت کریں. تو یہ آیت جو پہلی تھی وہ منسوخ ہے، یعنی اس کے حکم پہ اب عمل نہیں کیا جائے گا، تلاوت باقی ہے اس کی. اور جو دوسری آیت ہے اس کے اوپر عمل بھی کیا جائے گا، پڑھی بھی جائے گی. اسی طرح اور بھی ہے کہ شروع میں زنا کی سزا بیان نہیں ہوتی، تو
فرمایا کہ جو عورتیں بے حیائی کرتی ہیں تو ان کو ان کے گھروں میں بند کر دو. پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ اس میں فرمایا کہ ان کو جو ہے 100 کوڑوں کی سزا لگائی جائے, رجم کی سزا ہے. تو یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے. قرآن مجید کیوں میری ایک پرویزی سے مناظرہ ہوا تھا. پرویزی پتہ کون ہوتا ہے؟ پرویزی وہ ہوتا ہے جو حدیث کا انکار کرتا ہے. کہتا میں ڈائریکٹ قرآن کو سمجھوں گا, بس حدیث کو نہیں مانتا. حدیث تو ہسٹری ہے اور ہسٹری ریلائبل نہیں ہے. اس نے بولا نہیں, یہ بات نہیں بولی, لیکن میں اس کی گفتگو سمجھ گیا تھا کہ یہ پرویزی ہے اور حدیث کا انکار کرتا ہے. اچھا, لوگوں کے اوپر یہ بات ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا. تو میں نے کہا تو بتا حدیث کو مانتا ہے نہیں مانتا؟ انہوں نے قرآن پہ ہاتھ رکھا, کہا کہ نہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مانتا ہوں. اچھا, میں سمجھ گیا ابھی بھی ہیرا کر رہا ہوں اس کے اندر. وہ قرآن کو کہتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اور جو اصل آپ کی حدیث ہے ان کو نہیں مانتا تھا. تو بات یہ ہوئی کہ قرآن کو سمجھنا بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ هَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو آسان کر دیا, ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ بولے تو قرآن کی آیت ہے نا, وہ تو ان کی بات کی آیت ہو رہی ہے. اور ایک جگہ میں 3 جگہ یہ آیت ہے. اللہ فرماتا ہم نے قرآن کو آسان کر دیا, ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ اس نے قرآن منگایا اور آگے میرے کو آیت کا ترجمہ بھی کر کے دکھا دیا. وہ تھا دیوبندی کا ترجمہ, محمود الحسن کا, اور دیگر لوگوں نے ترجمہ کیا. لیکن میں عربی زبان کو جانتا ہوں اور 25 سال سے عربی زبان پڑھا رہا ہوں. میں نے کہا ترجمہ غلط ہے. کہ جی کیسے ترجمہ غلط ہے؟ میں نے تو آپ کو ترجمہ دکھایا. میں نے کہا ترجمہ اس لیے غلط ہے, یہ جو کہا ہے نا مدکر, یہ ذکر یذکر سے ہے. ذکر کرتے ہیں, ذکر کرو, اللہ کا ذکر کرو. ذکر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یاد کرنا. کیا یاد کرنا. تو میں نے کہا یہ ذکر یذکر سے ہے, اس کا مطلب ہے کوئی یاد کرنے والا. ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے کوئی یاد کرنے والا. تو میں نے کہا یہ اس کا ترجمہ بنتا ہے, اس لیے مسلمان کا 5 سال کا بچہ بھی قرآن حفظ کر لیتا ہے. اللہ نے اتنا آسان کر دیا. اور جہاں تک قرآن کو سمجھنے کی بات ہے تو وہ ہر ایک کا کام نہیں ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی, قرآن میں آیت ہے روزے کے بارے میں کہ حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر, یہاں تک کہ تمہارے سامنے سفید دھاگا کالے دھاگے سے ممتاز ہو جائے. تو ایک صحابی نے آیت پڑھی, وہ عربی تھے, لوگ تو ترجمہ پڑھ رہے ہیں نا, وہ عربی تھے, عربی جانتے تھے. وہ جب ان سے پوچھا کہ آپ فجر کا کس طرح پتہ کرتے ہیں, کہ میں 2 دھاگے رکھے ہیں, ایک کالے رنگ کا دھاگا رکھا ہوا, ایک سفید رنگ کا دھاگا رکھا ہوا. جب سفید رنگ کا دھاگا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر میں سمجھ جاتا ہوں کہ فجر کا ٹائم ہو گیا. حالانکہ اس سے قرآن کی آیت کا مطلب ہے ہی نہیں. وہ اللہ نے سفید دھاگا جو کہا استعمال کیا, محاورتاً استعمال کیا. سفید دھاگے سے مراد کیا ہے کہ جب سحری کا ٹائم ہوتا ہے تو مشرق کی جانب ایک سفید رنگ کی لائن نکلتی ہے جو دھاگے کی طرح پتلی ہوتی ہے, باریک ہوتی ہے, اور بہت تیز نگاہ والے اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں پو پھٹنا. تو کوئی پٹواری میں کچھ بولتے ہوں گے اس کو, تو پھر ہم سیریمنی کرتے ہیں. اور جب وہ پھر لائن پھیلنا شروع ہوتی ہے یہاں تک کہ پھیل کر 1 میٹر 1.5 میٹر کی ہو جاتی ہے, تو پھر کہتے ہیں کہ اب سیری کا ٹائم ختم ہو گیا. تو وہ کہلاتی ہے صبح صادق. تو اللہ نے تو اس سفید دھاگے کی بات کی تھی, اور صحابی جو عربی تھے وہ گھر پہ دھاگے لے کے بیٹھے ہوئے.
کہ جناب وہ دیکھتا ہوں کہ جب یہ ممتاز ہو جائے تو پھر جو ہے میں سحری کا ٹائم رہتا ہوں. تو میرے بھائی بھابھیوں کا پروپیگنڈا ہے, رویزیوں کا پروپیگنڈا ہے کہ ترجمہ پڑھو. اور رشتے میں ہمارے بہت سارے لوگ آگے اس پروپیگنڈے میں. تو اب اس نے کہا کہ دیکھو اللہ نے قرآن کو آسان کر دیا. میں نے کہا تو ترجمہ غلط کر رہا ہے. یہ لفظ کا مطلب ہے اللہ فرمانا کہ ہے کوئی یاد کرنے والا, کیونکہ یہ باب ذکر یذکر سے ہے اور ذکر سے ہے, ذکر کرنا یاد کرنا. کہ تم ذکر الہی کرو, مراد کیا ہوتا ہے؟ یاد الہی کرو. تو آپ کو ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہوگا. پھر میں نے کہا منگاؤ والا رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ. پھر کنز الایمان میں نے منگوایا, حالانکہ میں نے دیکھا نہیں تھا وہ کام. اللہ کا شکر ہے میں نے وہ کنز الایمان جب کھولا تو اعلیٰ رحمۃ اللہ ترجمہ کہتے ہیں ہے کوئی یاد کرنے والا. تو ترجموں کے اندر اتنی انہوں نے غلطیاں کی ہے تاکہ لوگ گمراہ ہو سکیں. اور عربوں کا معاملہ ہے, خود عربوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتے ہیں. تو استاد کی نگرانی میں یہ ساری کی ساری چیزیں حاصل کی جائیں, پڑھا جائے, ان کو سمجھا جائے, ورنہ یضل بہ کثیرا, اس کے ذریعے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. یہ سیدھی سیدھی بات ہے. اور قرآن کا ترجمہ پڑھنے کے قرآن سمجھ لیں گے آپ. سورت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لیول پہ آپ سمجھ رہے ہاں, ہیں, ٹھیک ہے, سمندر ہے. اگر آپ کے پاس میرا جو اپنا ویو ہے نا, اگر آپ کے پاس 3-4 ترجمے ہیں نا, 1-2 تصویر کی کتابیں ہیں نا, اگر ایک ترجمے سے آپ کو سمجھ نہیں لگتی, آپ دوسرا کنسلٹ کریں. جو لفظ کا استعمال ہے, جو اردو کا استعمال ہے, وہ آپ کو نا یو کین ایکچولی میک سینس, رائٹ, وٹ ڈز اٹ مین. اور جو آپ نے قرآن خان کی بات کی نا, یہ ایک اور ریفرنس سے بھی ہے. آپ کی بات کو تھوڑا سا اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے نا کہ قرآن خان بنا دیا, اس کے لیے بھی ہے نا کہ عربی زبان میں تھا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی, سمجھتے ہیں. تو یہ بھی اس کا ایک کسی جگہ پہ نا اس ریفرنس سے بھی کہ اس کا ہے ذکر جو قرآن کا ہے نا, آسان جیسے کرتے ہیں ہم کہ آسان زبان میں نازل کیا, اس ریفرنس سے بھی ہے میرا خیال ایک آیت اس کے اوپر. دیکھو آیتیں بہت ہیں, مختصر میں بات کرتا ہوں, آپ کا موقع درست نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھا. بھئی وہ عربی تو ان کو سیکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو کون ترجمے کی ضرورت تھی؟ قرآن تو انہیں کی زبان میں نازل ہوا تھا. اور کہتے ہیں سورہ بقرہ میں نے 12 سال میں سیکھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور میرے باپ عمر فاروق نے 8 سال میں سیکھی ہے, جو عرب کے فصیح ترین لوگ تھے. تو میرے بھائی ویسے آپ ترجمہ پڑھ لیں, اس کو ثواب ملے گا. اس قرآن کو سمجھنے کا اس سے کام نہیں ہے. سمجھے گا استاد کی روشنی کو سمجھا جائے گا, ویسے نہیں سمجھا جائے گا. اور 3-4 ترجمہ آپ بتا رہے ہیں, ابھی تو میں نے آپ کو بتایا ترجمہ کرنے والے کتنے غلطیاں کرتے ہیں. اس ترجمے کو اس نے معنی ہی بدل دیا اس قرآن کی آیت کا, کہ اللہ فرمانا کہ ہے کوئی یاد کرنے والا کر گیا, ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا, ہے کوئی عبرت پکڑنے والا, ترجمہ ہی غلط کر دیا اس نے. تو آپ کیا میک سینس کریں گے؟ ایک کچھ کہہ رہا ہے, ایک کچھ کہہ رہا ہے, ایک کچھ کہہ رہا ہے. استاد کے بغیر نہیں ہے. یہ تو انگریزوں کا محاورہ تھا, اس کو ہی مان لو, ہماری نہیں مانتے ہو. نو نالج وداؤٹ کالج, اتنا ہی مان لیں. اس چیز کا تو میں نے کہا نہیں ہے. چلو بس ٹھیک ہے, بحث نہیں ہے. نیکسٹ بات جی, بات پر ہم وقت کریں گے. اچھا 2 سوال ہیں پلیز. ایک ہم جو کہتے ہیں نا کہ آرگن کو ڈونیٹ کرنا, ڈونر جو کرتے ہیں, اور مسلمانوں کے لیے یہ جائز ہے یا ناجائز. سیکنڈلی عورتیں جب اگر جانا چاہتی ہیں نا حج کرنے کے لیے یا صدر میں, تو اس کا بھی یہ کچھ ہے محرم کے لیے محرم کا ہونا, یہ بھی آج کل اس میں رائے. دیکھیں پہلا جو مسئلہ آپ نے پوچھا آرگن کو ڈونیٹ کرنے کے حوالے سے, تو علماء کی ایک بڑی تعداد ہے جو اس کو ناجائز کہتی ہے, اور بعض علماء اس کو جائز کہتے ہیں. یہ ایک موقف میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. خود حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب, جن کا میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا, جو مفتی اعظم پاکستان مفتی منور رحمان صاحب کے ادارے میں پڑھاتے بھی تھے, وہیں پہ انہوں نے تفصیل یہ سارے کام کیے انہوں نے. تو انہوں نے باقاعدہ دلائل پہ بڑے, اس کے نجائز ہونے پہ بڑے دلائل دیے ہیں. جبکہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منور رحمان صاحب وہ ایک ہے جواز کے قائل ہیں. اور انڈیا کے جو علماء ہیں, جو مبارک پور والے, جن کا مجلس شرعی جن کی ہے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان کو ڈونیٹ کر سکتا ہے, اور مسلمان غیر مسلم کا بھی رہ سکتا ہے, لیکن مسلمان اپنا ڈونیشن جو غیر مسلم کو نہ دے. یہ موقف علماء کے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. باقی دلائل کے بحث نہیں کرتا میں. یعنی
تینوں موقف ہیں. تینوں موقع. بعض جواز کے قائل ہیں، بعض نہیں ہیں. بعض کہتے ہیں مسلمان کو دے سکتا ہے، غیر مسلم کو. حج کے حوالے سے حج کے حوالے سے تو فقہ حنفی کی روح سے حرام ہے کسی مسلمان عورت کے لیے کہ وہ اپنے شوہر یا محرم کے بغیر 92 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ جو عورت اللہ پر اور قیامت کے دن پہ ایمان رکھتی ہے وہ 3 دن کا سفر یعنی 92 یا 57.5 مائلز بغیر محرم کے یا شوہر کے نہ کرے، تو وہ جواز نہیں ہے. اور آپ کہیں گے سعودیہ نے آج کل جائز کر دیا، تو سعودیہ کا وہ دین امان تو ہے نہیں، آپ کو پتا ہے. وہاں پہ تو سینما بھی کھل رہے ہیں، وہاں پہ تو اور بھی بہت جوئے بھی کھیلے جا رہے ہیں، بہت کچھ ہو رہے ہیں. تو وہ ان کا مذہب جو ہے وہ آزاد نہیں ہے، جو سرکاری ڈکٹیشن ہوتی ہے اس کے مطابق چلتے ہیں وہ لوگ. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو ایک ان کا جو سینئر ہے اس کو بھائی بنا دیتے ہیں. گروپوں والے وہ ذرا یہ جھوٹ بھی ہے، غلط بھی ہے، ناجائز بھی ہے. بھائی وہی ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ آپ کی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، یا آپ کا رضائی بھائی ہو، یا آپ کا باپ شریک بھائی ہو، یا آپ کا ماں شریک بھائی ہو. باقی آپ کا چچا کا بیٹا بھی آپ کا بھائی نہیں، کزن ہے، اس سے آپ کا پردہ ہے. آپ کا سوری وہ اگر کسی کے عالم نہیں ہے یا کوئی بھائی نہیں ہے تو وہ شادی کر لے، حج کے لیے شادی کر لے، پھر اس کا مہر شوہر مل جائے گا اس کو. سر آپ کا ٹیچر آپ کو لے جا سکتا ہے؟ نہیں، ٹیچر بھی آپ کے غیر مسلم ہے، بلکہ فقہ نے لکھا کہ اگر عورت حج پہ جانا چاہتی ہے، حج اس پہ فرض ہو گیا اور وہ اپنا فریضہ ادا کرنا چاہتی ہے، کوئی محرم نہیں ہے اس کے پاس، نہ شوہر ہے، تو کسی حج پہ جانے والے کے ساتھ نکاح کر لیں اور پھر بعد میں آگے جو ہے پھر اسے طلاق لے لیں. لیکن ایسے کر کے وہ اس نیت سے کرنا کہ میں کر کے پھر جا کے طلاق لوں، یہ تو پھر ہاں ہیلا شرعی ہے، اور نکاح کرنا بھی حلال ہے، طلاق دینا بھی حلال ہے، طلاق لینا بھی حلال ہے. اس نیت سے کہ میں طلاق لوں گی آ کے، اس بھلے نیت ہو، لیکن آپ نے لفظوں میں مینشن نہیں کیا. یعنی جس وقت نکاح ہوا تھا اس وقت یہ نہیں تھا کہ جناب میں آپ سے اس لیے نکاح کر رہی ہوں، آپ سے طلاق لے لوں گی. تو ایسا نہیں، بلکہ نکاح کے وقت میں صرف نکاح ہی کیا گیا. دل میں انٹینشن ہو تو اس سے نکاح پہ فرق نہیں پڑے گا. اگر کیا لون لیا ہو اس پر زکات بنتی ہے؟ یہاں جو مارگیج کے لون ہیں وہ تو کئی ہزار لاکھ میں فار ایگزامپل. نہیں، اگر کیش کی صورت میں لیا ہو. اچھا، کیش کی صورت. دیکھیں جب قرضہ آپ نے کسی سے لیا تو اس پہ زکات نہیں ہوتی ہے. جب بھی زکات کو کیلکولیٹ کریں گے تو آپ پہ جو قرضہ آتا ہے اس کو پہلے مائنس کریں گے، پھر جو آپ کے پاس بچے گا ایسے اس کے اوپر زکات ہوگی. ایک ہے کہ اگر آپ نے کوئی کاروبار کے لیے ایک زمین کا ٹکڑا لیا اور اس کی ایک قیمت تھی، جب لیا آپ نے 1 سال بعد اس کی قیمت بڑھ گئی، آپ نے لیا ہے وہ دوبارہ اس کو ٹریڈ کرنے کے لیے، ابھی آپ نے بیچا نہیں ہے اس کو اور سال ہو گیا ہے، ادھر زکوٰۃ کا ٹائم آ گیا، تو اس سے حوالے سے کیا ہوگا؟ وہی جو پوچھا نا، یہ کموڈیٹی ہے، ٹریڈ کموڈیٹی ہے، اور ٹریڈ کموڈیٹی کے اوپر جو بھی مارکیٹ ویلیو ہوتی ہے اس کے حساب سے زکات ہوتی ہے. 20 سال سے ایک شوہر بیوی سے علیحدہ ہے، 20 سال بعد واپس آ رہا، بیوی ایکسیپٹ نہیں کر رہی، کہتی مشکل وقت میں بچے میں نے پالنی ہے تو میں نہیں واپس لیتی، کیا حکم ہوگا اس بارے میں شوہر کے لیے؟ بیوی کا واپس لینے سے مسئلہ نہیں ہے. تو بہرحال نکاح تو برقرار ہے ان کا. ہاں جی، طلاق نہیں دی تھی. ہاں، نکاح برقرار ہے ان کا. اور اگر بیوی نہیں رہنا چاہتی تو اللہ نے قرآن مجید میں خلا کا راستہ بیان کیا ہے. اور خلا ایسے ہی موقع کے لیے ہوتی ہے کہ جب دونوں کے دل نہیں مل رہے، دونوں یا ان میں سے ایک نہیں رہنا چاہتی یا عورت نہیں رہنا چاہتی، تو وہ خلا کے لیے اس سے کہیں کہ آپ مجھے خلا دینا، مجھے آزاد کر دیں، یہ عورت کا رائٹ ہے. تو مرد کو بھی چاہیے اس کے ساتھ ضرورت سے نہ کرے. ایک عورت بھی انسان ہے، وہ اپنے رائٹ کو یوز کرنا چاہ رہی ہے، قرآن نے اس کو رائٹ دیا، اللہ نے اس کو رائٹ دیا، تو نہیں رہنا چاہتی تو وہ چھوڑ دیں.
क्यों गले का हार बनता है? मुझे कहते साथ ना नहीं, मेरे पास ना वापस आओ। हाँ तो ठीक है, 20 साल पाकिस्तान रहे हो, आप क्यों आगे भेजे? वो कहता मुझे तलाक नहीं देनी, वो कहती ना दो बेशक, लेकिन मैंने रखना नहीं है साथ। अच्छा नहीं रहना चाहते तो ये मर्द को लगा होगा, जो औरत को अल्लाह ने राइट दिया वो अपने राइट को इस्तेमाल कर रही है, तो ये नहीं दे रहा उसको राइट। अगर इस्लामी हुकूमत होती उसको कोड़े मार के फिर तलाक दिलवाते हैं, कि औरत जुल्म करने के लिए तो नहीं बनाई गई। औरत के हकूक है, औरत के राइट है, अल्लाह ने जो दिया वो तो देने पड़ेंगे ना। ये तो नहीं है कि मर्द की मोनोपोली चल रही है जो चाहे करेगा। 20 साल तक तो उसके हकूक अदा नहीं किए उसने जी, तो अब किस मुंह से आ रहा है उसके पास? ये मकसद है। सर एक सुना है कि जब अजान होती है तो जब हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है तो आपको दुरूद पढ़ना चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप पूरा फिक्रा सुनने के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे या जवाब देकर बाद में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे? देखिए दुरूद शरीफ तो फिर बाद में पढ़ेंगे, जब पूरा फिक्रा हो जाएगा सल्लल्लाहु मोहम्मद रसूलुल्लाह तो फिर दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। और अंगूठे अलबत्ता सरकार का नाम आते ही तो होंठों पे लगाकर आंखों पे लगा लेंगे कि ये सुन्नत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की। तो और उसके बाद जब फिक्रा पूरा हो जाए तो दुरूद भी पढ़ लें, और उसके बाद जो दुआ होती है तो वो दुआ भी पढ़ उसका जवाब पहले दें लाइक आप जवाब देंगे बाद में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे? जी जी बात नहीं कहेंगे, बात जुमला नहीं पहले कहेंगे। अजान का जवाब देकर। अजान का कलिमा ख़त्म हो जाए फिर जवाब देंगे। बाद मसाजिद में फ़र्ज़ नमाज के बाद बुलंद आवाज़ से कलमा शरीफ पढ़ा जाता है, बहुत से लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं, इस बारे में क्या उलमा की? देखिए इस हवाले से तो बात ये कि नबी अलैहि सल्लम की हदीस से साबित है, और ये सियासता की हदीस है। उम्मुल मोमिनीन उम्म सलीमा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती है कि हमें जमात के ख़त्म होने का उस वक्त पता चलता था कि जब नमाज के बाद मुसलमान अल्लाह का जिक्र करते थे, तो जिक्र की आवाज़ आती थी तो फिर हमें पता चलता था कि ये नमाज पूरी हो चुकी है। तो कलमा तैयबा पढ़ा जा सकता है बिल्कुल, और साबित भी, और बुजुर्ग पढ़ते भी हैं, लेकिन बहुत चिल्ला के नहीं, धीमी आवाज़ में पढ़े ताकि दूसरों की नमाज में खलल भी ना पड़े। ये और कोई? मुफ्ती साहब जिनों के खुतबे में खुतबा पढ़ते हैं इमाम साहब तो बैठते दोबारा उसको शुरू किया था, जो वक्फा हो बैठने का उसका मतलब क्या है? उसका मतलब सुन्नत को अदा करना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से ही खुतबे दिए हैं, और उसका मकसद अल्लाह उसका रसूल जानते हैं। तो हम तो चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के पाबंद हैं, तो एक वजह ये भी है, और ज़ाहिरी वजह देखें तो चूँकि 2 खुतबे होते हैं तो दोनों खुतबों के अंदर फ़र्क करना मकसद है, क्योंकि खड़ा खड़ा अगर दूसरा खुतबा भी शुरू कर लेगा पता नहीं चलेगा दूसरा शुरू हुआ शुरू, तो दरबार में वफ़ा करके ये शो ऑफ कर दिया जाता है कि दूसरा खुतबा शुरू हो रहा है। तो उस वक्फे में मसनून तरीका क्या है कि दूसरे जो मुक्तदी हैं, जो नमाजी हैं, कुछ लोगों को देखा गया वो या दुआ करें, वो दिल में दुआ करें, बेहतर है उनके लिए, हाथ उठा के ना करें तो ये अच्छा है, लेकिन बाद उलमा ने इसको जायज़ करार दिया, लेकिन अफजल ये कि दिल में दुआ करें। मॉर्गेज ली हुई है कर्ज मकान पर, उसकी ज़कात में फिर क्या उसकी तरतीब होगी? मसलन किसी ने 1 लाख मॉर्गेज ली है, मकरूज़ है वो अब 1 लाख का, उसमें से उसने 20,000 दे दिए या 10,000 दे दिए, अभी वो बाकी मकरूज़ है, अब साल बाद वो जो अमाउंट है कर्ज की उसको किस तरह वो मिनहा करेगा या क्या करेगा? देखिए जितनी वो अदा कर चुका है और वो अदा हो गई, अब जो बाकी उसको देनी है उसको टोटल अपने एसेट से माइनस कर दें, ठीक है ना, टोटल एसेट्स जो भी उसके बनते हैं ज़कात वाले, तो उसमें से माइनस कर दें, फिर जो बचता है तो फिर उसको ज़कात दे, वरना नहीं दे ज़कात। उसमें घर की वैल्यू भी आएगी या घर तो रहने के लिए? देखिए घर तो एक घर है वो तो आपको रहने के लिए, और एक से ज़्यादा जो मॉर्गेज कर रहे हैं जाहिर सी बात है बिजनेस के लिए कर रहे हैं। अगर कीमत उसके मॉर्गेज से बढ़ गई है तो उसके ऊपर होगी फिर। हाँ, तो ये मेरा मौक़िफ़ है और बाज़ उलमा का मौक़िफ़ है, और बाज़ उलमा इसमें कहते हैं कि जितनी इंस्टॉलमेंट इस मंथ में पे करनी है सिर्फ उसको माइनस कर दें, अलावा ना समझे
جتنی انسٹالمنٹ اس منتھ پے کرنی ہے جو زکوٰۃ کے دن میں آیا صرف اس کو مائنس کرتے باقی پہ زکوٰۃ دے دیں. یہ بھی بات ہے. میں یہی کرنا چاہ رہا تھا سوال آپ سے. میں نے بتا دیا علم دیانت کا کام یہی ہے کہ دونوں باتیں بتا دیں. میں نے اپنا موقع بتایا کیونکہ لوگوں کی اگر 2 لاکھ مورگیج ہے نا تو 50-60 ہزار پاؤنڈ ان کے پاس ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم نکالیں تو ہماری زکوٰۃ بنتی نہیں. تو یہ آپ نے بالکل ٹھیک ہے کہ اس مہینے کی نکال دیں, ایمرجنسی ہے پھر زکوٰۃ بن جائے گی. اور بہتر اور افضل یہی ہے کیونکہ زکوٰۃ کا مطلب دینے سے زکوٰۃ دینے سے مال کبھی کم نہیں ہوگا. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا کہ میں قسم کھا سکتا ہوں اس بات پہ کہ جو مال اللہ کی راہ میں دیا جائے اس سے کبھی مال کم نہیں ہوتا. تو بہتر ہے دینا ہی ہے. اور دوسرے مسئلے پہ عمل کریں کہ جو اس مہینے پہ کرنا ہے اس کو صرف محنت کرے باقی پہ زکوٰۃ ادا کریں. پہلی صورت میں تو کسی پر بھی لوگوں پہ آپ کو پتہ ہے راستہ بند ہو گیا, لوگ راستے نکال لیتے ہیں تو اس وجہ سے کلیئر ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اور کوئی دوسری جمعے کی جو اذان ہے اس کا جواب دینا چاہیے یا خاموش نہیں؟ نہیں, اس کا جواب نہیں, دوسری اذان کا جواب نہیں. اس ملک میں کہ کہتے ہیں کہ ایک مرد کا کام ہے کہ سارے گھر کو چلانا. اگر دونوں آدمی کام مرد اور عورت کام کرتے ہیں کہ آپ دونوں مل کر چلائیں یا پھر اور اپنے پیسے سیپریٹ رکھے, صرف مرد کا ہی کام ہے گھر کو چلانا. دیکھیں مرد کا کام ہے گھر کو چلانا اور اللہ نے یہ مرد کی ذمہ داری لگائی ہے. اسلام کا حکم یہی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اب لوگوں کو چونکہ اپنا اسٹینڈرڈ اونچا رکھنا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو جناب دنیا کی ساری نعمتیں حاصل کرنی ہوتی ہے تو پھر وہ عورتیں بھی کام کرنا شروع کر دیتی ہیں. تو ابھی اتفاق کی بات ہے, وہ میں ناٹنگم میں تھا تو دوست جو ہے مجھے کہتا ہے یہ اولڈ ہاؤس ہے, یہاں پہ بچے جو اپنے ماں باپ کو لا کے چھوڑ دیتے ہیں, جو بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کو دیتے رہتے ہیں پیسے وغیرہ. تو مجھے اس وقت ذہن میں بات ہے کہ یہ کیوں چھوڑ دیتے ہیں. پھر دل میں بات یہ اللہ نے ڈالی کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کو بیبی سیٹرز کے حوالے کر دیتے ہیں اور خود جاب پہ چلا جاتے ہیں تو پھر یہ بچے بھی بڑے ہو کر اپنے ماں باپ کو پھر اولڈ ہوم کے حوالے کر دیں گے. کیونکہ ماں باپ نے ان کے ساتھ زیادتی کی, بچپن کا جو ماں کی گود میں کھیلنے کا ٹائم تھا اس کو دیگر لوگوں کے حوالے کر دیا کہ ماں بھی کمانے گئی, میاں بھی کمانے گیا, شام کو آیا تو بچہ ادھر سے بیبی سیٹر سے آیا اور پھر آ کے جناب ملے ہیں. تو پھر رزلٹ یہی نکلے گا کہ بچے کو بھی اپنے ٹائم کی ویلیو پتہ چلے گی اور بچہ یہ بولے گا جب مجھے بھی زمانے کے مطابق چلنا ہے تو میں اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر کے تو یہ اپنی جاب کو مجھے 4 گھنٹے کم کرنے پڑیں گے. اس سے بہتر ہے 4 گھنٹے کام کر کے جو ہے میں کما لوں اور ماں باپ کو جو ہے اولڈ ہوم کے حوالے کر دوں, ملنے چلا جاؤں گا. اور کیا محبت کا تقاضا یہی ہے. اور جس ماں باپ نے اپنی اولاد کو سینے سے لگا کے پالا ہوگا, پورا ٹائم دیا ہوگا, انشاءاللہ امید ہے کہ ان کے بچے کبھی ان کو اولڈ ہوم میں نہیں چھوڑیں گے. اگر آپ ڈسیبل ہو جاتے ہیں تو آپ اپنا کار کیسے چلائیں گے, مرد کیسے چلا سکتا ہے اگر آپ ڈسیبل ہو؟ وہ صورت جو آپ سوال کر رہے ہیں نا تو یہ ایکسیپشنس ہوتے ہیں. جو رولز اور ریگولیشن ہوتے ہیں وہ جنرل کے حساب سے ہوتے ہیں. تو ان ایکسیپشنس کے اندر ٹھیک ہے, جب کوئی ملی تو غلط کام کرے گی, مجبوری ہے اس کی, وہ چلائے گی اپنے گھر کو, تو ان کو ہم رول نہیں بنا سکتے. جس طرح سے وہ اسموکنگ دی اور یہ مثال ہے جیسے نا اس کا آپ read online some people even Islamically prove کرنا چاہ رہے ہیں regarding alcohol. یہ بھی تھوڑی سی clarification کر سکے. alcohol اس category ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ کہ well I only had a little bit, that doesn't affect me. that is haram, clear haram isn't it? alcohol استعمال کرنے کے حوالے سے پینے کے حوالے سے پینے کے جگہ الکوہول نشہ کرے یا نہ کرے اس کا تو خطرہ حرام ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک مسئلہ ہے شریعت کا, لیکن اس کو میڈیسن یوز کرنا یا بطور سینٹ کا یوز کرنا اس کا الگ مسئلہ ہے. تو اب چونکہ فتنوں کا زمانہ ہے, اب لوگ اپنی مرضی سے قرآن سمجھنا شروع کر دیں گے, سنت کے مطابق سمجھیں گے نہیں, حدیثوں کو پڑھیں گے نہیں, مانیں گے نہیں, تو پھر یہ اسی قسم کے اجتہاد ہوتے ہیں, اسی طرح کی بات ہوں گے. کیونکہ جو اب یہ پرویزی ہوتے ہیں
وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں دکھاؤ حرام کہاں شراب کیا قرآن میں شراب کے لیے حرام کا لفظ نہیں آیا یہ بھی سمجھ لو پھر جو ترجمہ پڑھے گا ڈائریکٹ اور جو سمجھتا ہے قرآن بڑا آسان ہے تو اس کے لیے تو حالات ہو جائے گی کہ وہ بولے گا یہاں پہ تو ہے ہی نہیں حرام کا لفظ لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو مانتا ہے علماء کی صحبت میں بیٹھے گا انشاءاللہ سمجھ جائے گا کہ یہ حرام ہے کیونکہ لفظ حرام تو نہیں آیا لیکن 10 وجوہات سے اللہ نے اس کو حرام کیا قرآن میں انما الخمر والمیسر والازلام رجس ناپاک ہے من عمل الشیطان شیطان کے کاموں میں سے ہے تو اللہ نے اس کو تو بہت برائی بیان کی تو شیطان کا کام حلال ہے کہ ناپاک جو ہے اب اپنے اندر لے کے جا سکتے ہیں تو میرا اللہ تعالیٰ ہدایت ہے آپ کی آئی ایم سوری پہلے معذرت کر لیتا ہوں میں گفتگو کے اندر بعض اوقات تیز بھی بولتے ہیں انسان ہلکے بھی بولتا ہے اور بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے اپنی بات نہ مانے گی تو ہم آئین کی بات مان بھی نہیں سکتے جو شریعت کے مطابق وہ مانیں گے ورنہ اس کا موقف اس کے پاس ہمارا موقف ہمارے پاس لکم دینکم ولی دین ٹھیک ہے نا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین اے رب کریم اے رب کریم اے رب کریم اس محفل کو اس ذکر کو اس بیان کو اس سوال جواب کو اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرما اے رب کریم اگر کوئی تیری رضا کے خلاف بات سرزد ہوئی تو رب کریم سے معاف فرما دے اے رب کریم ہم تمام گناہوں سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں تو ہمارے توبہ قبول فرما دے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہر قسم کے عذاب سے معمون فرما دے اور بلا حساب و کتاب جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما دے اے رب کریم تو ہم پہ کرم فرما دے ہم پہ فضل فرما دے اے رب کریم اے رب کریم قرآن عظیم سے محبت کرنے والا بنا دے قرآن عظیم کی تلاوت کرنے والا بنا دے قرآن عظیم کو سمجھنے والا بنا دے سمجھ کے دیگر لوگوں تک پہنچانے والا بنا دے اے رب کریم ہماری دکھ تکلیف پریشانیاں رنج غم مصائب والا قرض داریاں بے روزگاریاں بیماریاں آپس کے ناراضگیاں اور سینوں کے کینوں کو دور فرما دے ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے اے رب کریم حاضرین کی دل مرادوں کو پورا فرما دے اے رب کریم اس مرکز کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما اور تمام آپ مل کے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت علامہ عمر حیات قادری صاحب ان کے مال میں جان میں عزت میں حافظ میں دین میں عقل میں ایمان میں اولاد میں برکت عطا فرما اور انہیں حسد و حسد سے شرور کے شر سے منافقوں کے نفاق سے بچائے اعداء کی عداوت سے بچائے جادو جنات کی شر سے بچائے اے رب کریم اسی طرح جو مسجد کمیٹی ہے رب کریم ان کی بھی اس خدمت کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما اور وہ جو یہ دین کی خدمت کر رہے ہیں رب کریم اس خدمت کے عوض دنیا آخرت میں اس کا بہتر بدلہ عطا فرما اے رب کریم ہماری دعا اپنے بارگاہ میں قبول فرما ایک ساتھی بیمار ہیں پاکستان میں عزیز ہیں ریحان صاحب کے اللہ انہیں شفا اے رب کریم جن کا ذکر کیا گیا ریحان صاحب کے عزیز انہیں بھی صحت و تندرستی عطا فرما جتنے یہاں پر بیمار ہیں گھروں میں ہاسپٹلز میں ان سب کو شفا عطا فرما اے رب کریم تو ہماری جسمانی روحانی اخلاقی ہر قسم کی بیماری کو دور فرما دے اور شفا کلی عطا فرما ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى الجود والكرم وعلى وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
ये मौलवी वाली किताब किसी को चाहिए तो वो ऊपर रब्ता कर ले मुझसे, तो इंशाल्लाह हमारा कार्ड है उसमें मेरा नंबर लिखा हुआ है, तो व्हाट्सएप पे उसमें मैसेज